شہزادہ اہل سنت، فخر اہل سنت، عالم نبی، فاضل جلیل حضرت علامہ جناب محمد امیر حسین بوروی صاحب نو میں گزارش کرسا ہے، تماس کرسا کہ آپ میک تے تشریف لے کے آمن اپنے خوبصورت بیان دلال اسا سارے نو معزوز فرماسن۔ ایک بار پھر آپ دا استقبال فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہداء کربلا، شہداء کربلا، محترم جناب مولانا محمد امیر حسین بوروی صاحب۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلند آواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ جل شانہ دھلک لک فضل و احسان سید الشہداء کرب و بلا سیدنا امام حسین امام علی مقام اور شہداء کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی یاد مبارک بزم دے نقاد دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. بانی محفل محترم ماہر اللہ دیتا صاحب اور انہوں دے جملہ اہل خانہ خراج تحسین پیش کرساں. اللہ تعالیٰ انہوں بہت زیادہ برکت اور عزت نصیب فرماوے اور دنیا آخرت دی بھلائی نال والا مال فرماوے. برادر محترم جناب مولانا حافظ محمد عارف صاحب، عزیزم حافظ محمد اورنگزیب صاحب، انہاں دا شکریہ یاد کیتا ہے اور اللہ پاک نے حاضری دا شرف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ تمام طاقتاں اور قوتاں دا مالک ہے. اللہ پاک بے مثل و بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ معبود ہے. اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک
نہ کوئی ذات دے اندر اس دے برابر ہے، نہ صفات دے اندر اس دے برابر ہے۔ ذات و صفات دے اندر اس دی مثل نہ کوئی ہویا، نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے، اس دی مثل محال ہے۔ ساری کائنات اس دی محتاج ہے۔ آسمان نو بلندی دیون والی بھی او ذات ہے، زمین نو وسعت بخشن والی بھی او ذات ہے، اور سمندر نو گہرائی دیون والی بھی او ذات ہے۔ اپنی کل کائنات کو تنہا پیدا بھی کیتس، تنہا سنبھال بھی رہی ہے اور تنہا پال بھی رہی ہے۔ اپنی کل کائنات دے اندر او کسی ہور دا کوئی محتاج نہیں۔ اللہ پاک تنہا ہے اور سب کچھ او تنہا چلا رہے ہیں۔ دنیا دے اندر بلند تو بلند ہستی مخلوق دے اندر میرے آقا نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام دی ذات والا صفات ہے، اور حضور دی ذات بھی اپنے تمام کمالات دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات دے محتاج ہیں۔ انبیاء کرام نو عزت دے تاج اللہ پاک نے عطا فرمائے، رسولہ نو عظمت اور شان اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اپنی کل مخلوق کے جو سب تو اچھی شان میرے آقا پاک نو بھی اللہ پاک نے خود عطا فرمائی۔ اللہ کریم اعلان کر رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ پاک بھی عزت والا ہے تے اللہ دا سونا محبوب بھی عزت والا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ پیدا کرن والا ہے تے محبوب پیدا ہون والے، اللہ دیون والا ہے تے محبوب اللہ پاک تو گھنن والے، اللہ پاک سجاون والا ہے تے میرا محبوب سجن والے۔ اے اللہ پاک نے اپنے حبیب نو شان اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دی تمام کمالات جڑی مخلوق دے اندر جائز ہیں، جملہ صفات، کمال، حسن، شان، عزت، سب کچھ اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب سرکار دو عالم علیہ السلام دی ذات نو عطا فرمائی۔ حضور دی ذات اچ اللہ تعالیٰ نے کسے شے دی کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ پاک نے ساریاں عزتاں حضور نو دے کے ود ایک قانون بنا چھوڑے۔ وہ قانون کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سونا حبیب اسا عزت تینوں عطا کر چھوڑیے، ہون اگر کوئی تیری ذات تے ایمان گھنا سی، غلامی کردہ ویسی، اللہ پاک اس نو بھی عزت عطا فرما دے سی۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہون ایمان والا نو عزت ملنی، جنہ میرے نبی نال سنگت اختیار کی تھی، غلامی کی تھی، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں انہاں نو عزت عطا کرے سا۔ معلوم ہویا اللہ دی ذات عزت والی ہے، اور اللہ نے حضور نو بھی عزت والا کیتا ہے، اور حضور نال وعدہ کیتا ہے اے محبوب جڑے تیری غلامی کر سن اللہ پاک انہاں نو بھی عزت عطا فرمائے سی۔ تو سائن یار مٹھے لگے رہا سو نا، میں مٹھے لگا رہا سا، تو سا جاگ سو تو وقت میں بھی ہولے ہولے جوش جذبہ لکھے سا، ذرا اچھا آنکھو جا سبحان اللہ۔ ہون دوستو جنہیں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام 40 سال دی عمر ہے، آپ نے اعلان کیتا کہ میں اللہ دی طرفوں رسول بن کے تشریف لے آیا۔ آپ پہلے بھی نبی ہن، رسول ہن، آپ دنیا دے آون تو پہلے بھی نبی رسول ہن، آپ عالم ارواح دے اندر بھی نبی اور رسول ہن، لیکن اعلان آپ نے 40 سال دی عمر پاکش فرمایا کہ میں اللہ دا رسول بن کے جلوہ گر ہویا۔ اس دین تو کھن کے آخری دن جس دن میرے آقا پاک علیہ السلام دنیا تو پردہ کیتا، تقریباً 23 سال بڑھ دیں، انہاں 23 سالہ دے اندر میرے آقا نے حق دی دعوت دیتی، اللہ دی وحدانیت، اپنی رسالت، انبیاء کرام دی نبوت، آسمانی کتاباں دی دعوت، قرآن دے حق ہون دی دعوت، ملائکہ دے اقرار دی دعوت،
مرن تو بعد اٹھن دی عقیدے دی دعوت. بہرحال میرے آقا پاک نے دعوت دی تھی. انہاں 23 سالہ دے اندر جتنے لوگ میرے آقا پاک دے ہاتھ رکھ کے حضور دی دعوت سن کے ایمان کھینا ہے اور ایک لمحہ بھی اگر انہاں نو نبی پاک دا دیدار نصیب ہویا اے ولی المؤمنین دے اندر شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ دا وعدہ سونا میں بھی عزت والا تو بھی عزت والا تے ایمان کھین آون والے بھی عزت والے. نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، علماء حق اہل سنت. انہاں مبارک اور برکت والے 23 سالہ دے اندر جنہاں لوگوں نے میرے آقا پاک دے مبارک ہاتھ تے ایمان گھن آئے. دوستو میں اپنے موضوع تے ٹردا لیکن ٹردا ٹائم چنگا لگ سی ٹھیک ہے نا. تے دوسری گل اے ہے بھئی اگر تو سبحان اللہ مٹھے کیسو وقت میں اردو دے وچ شروع تھی ویسا سرائکی میں توارے واسطے علیندہ بیٹا اوکھا ہی تھیندہ بیٹھا تے وقت ہی سرائکی بھئی توانو کوئی سمجھا ونیا تے اگر تو سمیں اوکھا کرے سو وقت میں اردو والے لہجے تے آوے سو سبحان اللہ تا کو چاہ. جنہ لوگا میرے آقا پاک دے مبارک حد ایمان کھن آئے 23 سال انہا 23 سالہ دے اندر دوستو اسا انہا نو 3 نامہ نال یاد کرے نیا. کتنے نامہ نال یاد کرے نیا؟ بڑی توجہ رکھے سو. ویسے نام بہت سارے لیکن میں موٹے 3 نام گنویندہ پیا. 3 نامہ نال انہا نو یاد کرے نیا. پہلا نام ازواج رسول. کیا نام ہے بولو؟ ازواج رسول. ازواج دا معنی کیا ہے؟ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے نال جنہ بیویاں دا نکاح ہویا او حضور دیاں بیویاں بن گئیاں انہاں نو ازواج رسول آکھا ویندا ہے. کیا آکھا ویندا ہے؟ ازواج رسول. میرے آقا پاک علیہ السلام دی جتنی ازواج ہیں او ایمان بھی گھنائیاں تے انہاں میرے آقا پاک دے نال انہاں دا نکاح بھی ہویا تے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دی ازواج دے اندر بھی شامل ہو گئیاں. ہن دوستو انہاں دا مقام یہ کافی آئی کہ حضور نال نکاح ہوئے. کیا کوئی چھوٹی گال ہے؟ امام الانبیاء تاجدار کونین دے نال نکاح ہوئے یہ بہت بڑی گال ہے. قرآن پاک دا فیصلہ ہے کہ پاک مرد پاک عورتاں واسطے اور پاک عورتاں پاک مرداں واسطے اور پلید مرد پلید عورتاں واسطے اور پلید عورتاں پلید مرداں واسطے. پاک مرد پاک عورتاں واسطے پاک عورتاں پاک مرداں واسطے. دنیا دی سخت و عظیم پاک ہستی میرے آقا پاک دی ذات ہے. وقت اندازہ کرو اللہ تعالیٰ نے انہاں دی ازواج نو کتنی پاکی عطا فرمائی ہو سی. ازواج رسول. لیکن ایک گل کافی ہے کہ وہ نبی پاک دی ازواج ہیں انہاں دی عزت واسطے اتنا ہی کافی آئی. لیکن قرآن پاک دے 2 جملے سن گنیا آیات بہت ساریاں میں اس موضوع تے ٹھہرنا نہ چاہتا. 2 جملے قرآن پاک تو حضور دی ازواج دی شان ہے. اللہ کریم نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اے نبی دے گھر والیو کائنات دی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. آنکھو ماشاءاللہ. کائنات دی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی. میں ایک 2 جملے اور بھی سماعت کر لو. اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی مومنانیاں جانا تو بھی زیادہ انہاں تے حق رکھے دے. تمہاری جان دا اتنا حق نہیں جتنا مدینے دے سلطان دا تمہارے تے حق ہے. فرمایا میرا سونا تمہاری جان تو ود کے تمہارے تے حق رکھ دے. ابو اللہ پاک نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور میرے نبی دیاں تمام بیویاں مومنہ واسطے ماواں دا درجہ رکھ دیا. کیا درجہ رکھ دیا؟ ماواں دا درجہ. اس واسطے انہوں نے آکھا ویندہ ہے امہات المومنین. مومنہ دیاں ماواں دا اللہ پاک نے انہوں نے لقب عطا فرمایا اور ایک قرآن نے لقب عطا فرمایا. سرکار دی ازواج چاہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہون چاہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہون چاہے حضرت اماں حفصہ ہون چاہے حضرت ام کلثوم ہون چاہے حضرت ام حبیبہ ہون چاہے حضرت سیدہ زینب ہون. میرے آقا پاک دی اتنی ازواج ہیں اللہ نے سب نو پاک کر چھوڑا ہے اور زمانے دیا عورتوں تے بلندی عطا فرما چھوڑی ہے. نعرہ سنو. تکبیر
جنہاں دے ہاتھ سلامت رہا چاہ کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، علماء حق اہل سنت۔ ہاں جناب، ہون اے تا پہلا میں کہ ترائے ناواں نال پہلا نا ہائی ازواج رسول، ہون دوجا نا سنو حضور دے وجہ تو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی، انہاں نو آکھے ویندے آل رسول۔ کیا آکھے ویندے؟ آل رسول۔ آل رسول کون ہیں؟ بڑی توجہ نال، آل رسول ازواج رسول دا معنی سن لے، اور آل رسول دا معنی سنو دوستو۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے 4 شہزادیاں عطا فرمائیاں۔ کتنیاں شہزادیاں؟ آپ دے جڑے شہزادے ہیں او چھوٹی عمر دے اندر دنیا تو پردہ فرما گئے، اور 4 شہزادیاں میرے آقا پاک دیاں اے بلوغت تک پہنچیاں اور انہاں دیاں شادیاں ہوئیاں۔ 3 شہزادیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں 3 بیٹیاں آقا پاک دی ظاہری حیات دے اندر حضور دے سامنے پردہ کر گئیاں اور دنیا تو روانہ ہو گئیاں۔ ایک شہزادی حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اے حضور دے پردہ فرماون تک حیات رہیاں، اور نبی پاک علیہ السلام دے پردہ فرماون تو 6 مہینے بعد آپ نے پردہ فرمایا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھیں دے پہ ہونا آقا پاک دی کسے ہور شہزادی جو اولاد اگے نہیں ٹوری، اگر اولاد ٹوری ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا دی ذات جو سرکار دی اولاد پاک اگے چلیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا دی ذات جو یعنی حضور دی اولاد چلیے، اس اولاد نو آل رسول آکھا ہے۔ کیا آکھا ہے؟ آل رسول آکھا ویندے۔ ہون دوستو ایوی بڑی توجہ نال گل سن لے سو، دنیا دے جتنے نسب ہیں او نسب جناب پیو نو انہاں نسب نو نسب دی پہچان ہو دی ہے۔ فلان ایک دا پیو ہور قوم نال تعلق رکھ دے، ماں ہور قوم نال تعلق رکھ دی ہے۔ ہون اگر اس تو کوئی قوم دا پوچھ تھی سی تو او پیو نو اپنی قوم دسے سی، ماں نو اپنی قوم دسے سی۔ رواج بھی ای ہے تے شریعت دا حکم بھی ای ہے کہ اپنا نسب پیو نو سنواؤ، پیو نو گنواؤ، اپنا نسب ماں نو نہیں چلدا۔ لیکن دنیا دا واحد نسب ہے اور سب تو عظیم نسب ہے جس نسب نو آل رسول آکھا ویندا ہے، اے اللہ پاک نے مصطفیٰ دی بیٹی حضرت سیدہ کائنات تو جاری فرمایا۔ حضور دی آل حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی شہزادی ہیں۔ ان توجہ دوستو، حضرت علی پاک نو میرے آقا پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا دے جندوں تو کوئی ہور عورت نال نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ اتنے تک حیات رہیاں، حضرت علی پاک نے نکاح نہیں کیتا۔ حضرت سیدہ کائنات جلے پردہ فرمایا، آپ تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا نے نکاح بھی کیتے اور آپ دی اولاد بھی ہوئی۔ لیکن دوستو اور بڑی توجہ نال حضرت علی دی کل کائنات، حضرت علی دی کل اولاد، حضرت علی دی کل اولاد آل رسول نہیں، بلکہ سلسلہ چلدا 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 نبی کریم علیہ السلام تک پہنچاون واسطے آل رسول ہومن واسطے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا دی اولاد ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی پاک دے اور بیویاں جو جڑے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ ہاشمی ہیں، وہ قریشی ہیں اور جناب وہ علوی ہیں، لیکن آل رسول او ہیں جڑے حضرت بی بی فاطمہ جو اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور نعرہ سناؤ چا وقت نعرہ تکبیر، نعرہ نعرے تحقیق، نعرے حیدری، علماء حق اہل سنت۔ ہاں جناب، ہوں میں تھوڑی جی وضاحت آگے کریں دا تقریر کرساں، شہادت ہی پڑھساں، اجا ٹائم بہوں بھی ہے، پریشان تھے ہون دی لوڑ کونی، یہ ڈورے ٹپے مائیے تو انہوں آوان گوان بہوں مل دے ہو سن، کوئی گل پڑھا کے سمجھا کے توجھنا، عقیدہ تو کوئی بندے دے دماغے چھومنا چاہیے دے۔ ہون جناب ایک اور میں مہمہ حل کرنا لاؤں اور غور کرے سو، کدائی اسا لفظ سننیا اہل بیت اور کدائی لفظ سننیا آل رسول، سننے آنا اے دو الفاظ ہیں۔
اہل بیت اور آل رسول. ہن جناب سوچ اے آندی ہے کہ کیا اے دوہائی ہکن یا وکھرے وکھرے ہیں؟ اہل بیت کون ہیں تے آل رسول کون ہیں؟ ایک حوالے نال دوہائی ہکن تے ایک حوالے نال دوہائی جدا جدا ہیں. ہن بڑا غور نال توجہ نال سماعت کرے سو. آل رسول کون ہیں؟ میرے آقا پاک دی آل میں وہ دسا چھوڑا حضرت بی بی سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی اولاد اے آل رسول ہو گئے. اہل بیت کون ہیں؟ ہن جناب اتھے بڑا رولا مچا کھلوتا ہے. ایک مولوی نو میں سنے ایڈا سخت آئی اللہ تعالی ہدایت عطا فرماوے. اس نے قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھیاں. اس آقا اے اہل بیت دیاں جڑیاں آیتاں نا اے حضور دی ازواج واسطے نازل تھیاں. اتنے تک گل اس ٹھیک کی تھی, اتنے تک گل ٹھیک کی تھی, لیکن اگلی گل غلط کر گیا ہے. آدھا لہذا اے آیتاں حضور دی ازواج واسطے اتریاں, حضور دے گھر واسطے اتریاں, تے حضور دے گھر تا حضرت آپ دیاں بیویاں رانیاں, حضرت فاطمہ تو زہرا تا علی دے گھر رانیاں. لہذا اہل بیت وچ نبی دیاں بیویاں ہیں, نبی دی آل کونی, حضرت فاطمہ کونی, حضرت علی کوئی نہیں, حسنین کریمین کوئی نہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس آقا او اہل بیت وچ کون ہیں؟ اے بیویاں اہل بیت وچ. دوسرے پاسے جناب علی اور رولا مچا کھلا ہے. او جناب مجلس لا کے آتے بیٹھے جناب اہل بیت دے وچے حضور دیاں بیویاں کون ہیں؟ اہل بیت دا مطلب ہے گھر والے. کیا مطلب ہے؟ گھر والے. اگر بیوی گھر والی کونی تو وقت گھر والا ہے کون؟ ہاں بیوی نو گھر والا جو کڈ چھوڑو وقت گھر والا ہو سی کون؟ او آکھے جناب انہاں تو مراد حضرت علی ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, حضرت حسنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. انہاں نو فاروق کر چھوڑا, انہاں نو فاروق کر چھوڑا. ہن اساں ہاں اہل سنت و جماعت, اور اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ جڑے قرآن نو بھی منن والے ہیں, مصطفیٰ دے فرمان نو بھی منن والے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت. اور جناب اے مسئلہ پہنچ گیا, اے مسئلہ پہنچ گیا علماء اہل سنت دی بارگاہ دے اندر. جناب قرآن آتا ہے کہ اے جڑیاں آیتن اے 22 پارے دیاں شروع آیات مبارکہ ہیں. یا نساء النبی, پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور دیاں بیویاں نو خطاب فرمایا یا نساء النبی. وقت اگو اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایک خطاب فرمایا, اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے حضور دیاں بیویاں نو خطاب ہے. اے بالکل سیاق و سباق پڑھ سکتے ہو. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا آیا شروع یا نساء النبی, اے حضور دیاں بیویاں نو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی دے گھر والو اللہ نے ظاہر بھی پاک کر چھوڑا ہے, تمہارا باطن بھی پاک کر چھوڑا ہے. ہن جناب والا اے تگل ہو گئی حق. ہن اگے حدیث بھی حق ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی نو بلاؤ, حضرت فاطمہ الزہرا نو بلاؤ, حسنین دی جوڑی نو بلاؤ رضی اللہ تعالی نے کہا لوگوں جھگڑنا چھوڑ دو. حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ نبی کے گھر کے لیے نازل ہوا تھا, جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا حسنین کریمین نبی کے گھر میں نہیں رہتے, علی کے گھر میں رہتے ہیں. اگر میرے آقا پاک ان کو چادر میں نہ لیتے تو لوگ کہتے وہ اہل بیت ہیں, یہ اہل بیت نہیں ہے. میرے آقا پاک نے ان کو چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے لوگوں مصطفیٰ کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں, نبی کا گھر بھی اہل بیت ہے, علی کا گھر بھی اہل بیت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. مولوی صاحب جیو ماشاءاللہ جزاکم اللہ. ہاں جناب آل رسول دے اندر میرے آقا پاک دی اولاد ہے, اور اہل بیت دے اندر سرکار دی ازواج بھی شامل ہیں, تے میرے آقا پاک دی آل بھی شامل ہے. کوئی سمجھ آندی پئی ہے کو نہیں آندی پئی؟ سبحان اللہ کھچا. میں ہم دو جملے آکھیں ترائے نام برساں, میں ایک نام بھی پڑھ چھوڑا ہے, میں دوسرا نام بھی پڑھ چھوڑا ہے. پہلے ازواج رسول بات
آل رسول ہون میں پرسا اصحاب رسول بالکل 2 منٹی 4 منٹی گل کرے سا وقت میں اپنے موضوع تے آسا ذرا سبحان اللہ دو چاہ کو چاہ اصحاب رسول کون ہیں میں دسے نا ازواج رسول کون ہیں بڑیاں سوکھیاں جاٹ کا گلہ کر کے دسے میں ایوی دسے آل رسول کون ہیں بلا سدھا سمجھائے اور میں ایوی دسے سا اصحاب رسول کون ہیں دوستو قومہ ہن ترائے بڑی توجہ ہوتا ہے قومہ بھی ترائے ہیں یہ ناوی میں ترائے پڑھدا پیاں تے قومہ بھی ترائے ہیں ایک قوم اوئے جنہاں نو آل دنا سن کے وٹ پونن ایک قوم اوئے جنہاں نو اصحاب دنا سن کے تکلیف تھی دیئے تے ایک قوم اہل سنت صحابہ دے بھی نوکرہ آل دے بھی غلام الحمدللہ اہل سنت و جماعت اور سنو اصحاب کون ہیں اصحاب صحابی دی جمع تے صحابی بنے صحبت تے صحبت کہندی صحبت مصطفیٰ اس نو ایمان دے نال میرے آقا پاک دی صحبت مل گئی ہمیں ایک لمحے واسطے بھی حضور دی صحبت پا گیا اور ہائی ایمان دے نال ابو جہل نائی ابو لہب نائی عتبہ شیبہ اور بلائیاں نن جنہاں نے ایمان آندا حضور دا کلمہ پڑھا وہ صحابی بن گیا تے جنہاں صحابی بن گیا اس دی شان کیا ہے دوستو میں قرآن بعد وچ پڑھ سا میں حضور دا فرمان پہلے سنے سا تاکہ سانو خبر ہوئے کہ صحابہ کرام کوئی ہلکے لوگ نہ نعوذ باللہ غیر اہم لوگ نہ نعوذ باللہ معمولی لوگ نہ نعوذ باللہ اے او لوگ ہیں جنہاں نے قدم قدم تے مصطفیٰ پاک دا ساتھ لیتے ہیں اگر احد دا میدان ہے تاوی صحابہ نال کھڑے اگر بدر دا میدان ہے تاوی صحابہ کرام نال کھڑے اگر تبوک دا سفر ہے تاوی میرے صحابہ مصطفیٰ دے نال کھڑے اگر خندق کھودی جا رہی ہے تاوی صحابہ نال کھڑے اور تے مقام اگر کسی مقام تے ایسا وقت آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تنہا رہ گئے اگر کافر نے تیر چلایا تیر حضور تک بعد پہنچا صحابی نے اپنا سینہ پہلے پیش کیتا میرے آقا پاک علیہ السلام دی ذات تے صحابہ نے تن من دھن کائنات قربان کی تھی اس نے حضور نے فرما مکہ چھوڑنے جانتے ہو ہجرت کتنی اوکھی آئی کہندی جائیداد مکے دے اندر کہندے ماں باپ مکے دے اندر کہندے دکانہ مکے دے اندر کہنی جائیدادہ مکے دے اندر دم پل سب کچھ مکے دے اندر آئی انہیں ایک حضور دی رات آئی تے مکے پوری کائنات آئی صحابہ نے اے نہیں ویکھا اے ماں باپ چھوٹ دے بہن اے گھر چھوٹ دا بھی ہے اے دولتہ چھوٹ دیا بیان صحابہ نے حضور دے ایک اشارے تے پوری کائنات قربان کر کے دسا دیتا لوگوں اگر کوئی پوچھے وفا کی تصویر کیا ہے تو صحابہ کا نام بتا دینا میں حدیث پاک سنانے لگا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایسا بندہ جنہا صحابی نہیں فرمایا اگر وہ احد پہاڑ دے برابر سونا خیرات کرے سونا خیرات کرے اور سونا اتنا زیادہ ہوئے جتنا بڑا احد پہاڑ ہے میرے آقا پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی صحابی ہے وہ ایک مٹھی جو خیرات کرے تمہیں احد پہاڑ کا وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا نبی کے صحابی کو مٹھی بھر جو خیرات کا ثواب ملے گا نعرہ سناؤ چاہ کرتے چپ کر کے بیٹھے جو کو بولو امانت رکھ کے بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت سبحان اللہ آؤ دوستان گرامی تو کہ میرا موضوع ہو رہے اس سوالے نے ایک اور گزارش کرنا چاہنا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایک علوی یاد رکھا ہے اتھے سٹیج دے اگر کوئی عالم باسی میں عالم نہ میں ایک طالب علم میں انہاں دی گل کریں دا پیاں کہ اگر تسا ایسا بندہ نب کے کھنو جڑا ڈوڑے ٹپے مائیاں تے ٹائم ٹپاوے اس دی میں گل نہ کر رہا اگر کوئی مدرسے دا پڑھا ہوا سی اور وہ باسی اور تاریخ بعد اچ گل کرے سی قرآن تے حدیث دی پہلے گل کرے سی کیونکہ سارا عقیدہ ڈوڑے ٹپے اور بندہ تو نہیں منا مسلمانوں عقیدہ قرآن تو ملے نبی دی فرمان تو ملے اور توجہ کرو دوستو میں قرآن اور حدیث دا سہارا لے لے کے آگے بڑھتا چاہ رہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اے سونا جنہاں لوکاں پہلے آپ تے ایمان کھینا ہے من المہاجرین او جڑے مکے جو آپ نال ہجرت کی تھی والانصار او جڑے مدینہ پاک
پاک رہ کے جنا انہاں دی مدد کی تھی والذین اتبعوہم بإحسان وقت جڑے بعد وچ ایمان کھینا ہے انہاں دے پیچھے پیچھے انہاں دے پیراں تے ٹرتے رہے نیکی دے پیچھے نیکی دی اتباع کردے رہے اور سونا توارے تے ایمان کھینا ہے اللہ سونا وعدہ کر رہے ہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ابو بکر دا نا کھنیا تنال آدھیاں رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب دا نا کھنیا تا کیا آدھیاں بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان دا نا کھنیا کیا بولنے ہیں بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم دا نا کھنیا کیا آدھیا رضی اللہ تعالی عنہ اے رضی اللہ تعالی کیوں آدھیا اے لقب صحابانو اللہ دے قرآن نے عطا فرمایا رضی اللہ عنہم وردوان اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں سونا جڑے پہلے ایمان گھنا ہے جڑے بعد وچ ایمان گھنا ہے جڑے انہاں تو بھی بعد ایمان گھنا ہے میں اے نہیں ویکھنا کون کس ویلے ایمان گھنا ہے تیرے صدقے اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے دوستو ایک پیر بیٹھا ہی پیر آج کل پیران تو بھی ذرا پہلے انہاں دی تحقیق کیتی کرو یہ سچوں والا پیر ہے جو وچ کو اور بلان نکل کھلوے دوستو داڑھی مننے لوچ لفنگے بے نماز بے عقیدہ بد عقیدہ پیر طریقہ خلاف شریعت نیری بربریت اے لعنت نحوست اے آج کل پیر بن کے باگن تے اساں جناب ہاتھ چمیں دے کھڑے ہیں تے اساں نظرانے دے دے کھڑے ہیں اور بھائی پہلے بندے دے پترار شکل اس حضور دی سنت چہرے تے سجائی ہوئے یا کوئی نہیں سجائی ہوئے دو چیزیں ویکھنی ہیں پہلی چیز اے ویکھنی ہے کہ شریعت دے عمل کردا ہے یا نہیں کردا اور دوسری چیز اے ویکھنی ہے کہ عقیدے دا سچا یا کھوٹا تا نہیں عقیدہ تو ہے نا عقیدہ تو ہے تھوڑی گالے جتھے بورڈ لگا بھی ہوئے اتھائیں تو جناب سلام کرنا شروع کر رہے ہو عقیدہ پہلے ہے عقیدہ حق آل سنت و جماعت تے ہونا اور بند ہونا ضروری ہے عقیدہ حق دی میں تشریح کرا چادرہ تقریر سنے نا تھوانو آجا تو تمید جلدی پئی ہے تقریر کر ساں پریشانوں کا نہیں تھی ہونا میں کہا جناب عقیدہ حق آل سنت کون ہے اور میں کیویں تو اندسانا بھئی سنی کون ہے اگر سوکھے سچے لفظیں پوچھنا چاہتے ہو جو اللہ کی توحید کا اقرار کرے خدا کا بے ادب نہ ہو قرآن کا بے ادب نہ ہو مصطفیٰ کا گستاخ نہ ہو صحابہ کا بے ادب نہ ہو اہل بیت کا گستاخ نہ ہو اولیاء کا گستاخ نہ ہو اسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جیڑا کتھائیں تھڑک گئی ہے نا کتھائیں تھڑک گئی ہے باہمیں توحید تے تھڑک ہے باہمیں رسالت تے تھڑک ہے باہمیں ختم نبوت تے تھڑک ہے باہمیں صحابہ دی عزت تے تھڑک ہے باہمیں اہل بیت دی محبت تے تھڑک ہے باہمیں اولیاء دی شان تے تھڑک ہے باہمیں غوث اعظم دی محبت تے تھڑک ہے باہمیں امام آدم دی ذات تے تھڑک ہے جیڑا تھڑک گئی ہے نا وہ اہل سنت دی پٹڑی تو لا گیا ہے ہن جناب پیر واسطے کہیں کلو دعا کراون واسطے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے دوسرا اس کی سنت مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ تے عمل ہونا ضروری ہے تاں پیری مریدی دے قابل ہے انہیں ہر جہاں تے ڈٹھے پہ ہوندے ہو وقت اگو جلے لچ لفنگ تھی نے نا وقت جلے معاملے حل او جناب پیر نے یہ کر لیا میں کہ پیر نے خنزیر ہیں جڑے لوگاں نے اس تا لٹن تے لگے بیٹھے اور آدھے نا فلاں پیر نے ایسا کیا فلاں پیر نے نیت اہل سنت ستیہ ناس کیتا اہل سنت متباہ و برباد کیتا ہے اللہ تعالیٰ ساری قوم نو ہدایت عطا فرماوے ذرا اونچا کو جا سبحان اللہ ہاں جناب والا میں گل کر دیا پیا ایک پیر ہے جناب وہ پیر چٹا رومال کریں دے چٹی داڑھی اس جناب والا چٹا پٹکا بنے دے کہلے بنے دے کہلے نہیں بنے دا چٹا رومال ایویں کر کے اتے ولیٹی وداؤں دے داڑھی بھی ہوئی چٹی ہے کپڑے چٹے پہن دے تے کوڑ بھی چٹے مرے دے ہاں جناب کوڑ بھی یہ بن کے سٹیں دے نا اللہ پاک ہدایت عطا فرماوے وہ جناب آدھا پہ وہ دیکھو جی وہ جو پہلے ایمان لائے تھے نا وہ تو بخشے گئے ہیں جو بعد میں ایمان لائے ان کی بخشش کا تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ اور ان کی ہمشیرہ یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے کا کیا فائدہ پہلے ایمان لانے والوں کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں میں نے کہا اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان
سونا جنہیں پہلے مان کھینا ہے وہ بھی بخشے گئے جنہیں آخر تے مان کھینا ہے وہ بھی بخشے گئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ پاک نے وعد نہیں کی تھی پہلے تے بعد آلہ دی فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے اگر میں ایڈی والے 15-20 بندہ نہ چاہواں میں کیسا اے جڑی جماعت بیٹھی ہے میں اگر اتھو وچالے والا نہ چاہواں میں کیسا اے جڑے بھائی بیٹھے اتھو والا دی گل کرا اتھو والا دی گل کرا میں ٹکڑے ٹکڑے گل کے کر کے سا یہ میں سارا دا ذکر کرے سا تو میں لفظ استعمال کرے سا اردو تمام تے کل جڑا ہے اردو چی استعمال تھی دے تے اے جڑا تا عربی چی استعمال تھی دے کہ سارا دا ذکر آسی اتھے کل آسی کل. اللہ کریم نے فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سونا تیرے کل صحابہ دے نال اسا جنت دا وعدہ کر چھوڑا. اس سے دوستو اس سے آیت تو امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری نے امت نو نعرہ عطا فرمایا ہے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ایسا ترجمہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی ہر جنتی صحابی نبی، ابو بکر و عمر بھی، جنتی علی جنتی و معاویہ بھی، جنتی فاطمہ اور علی بھی. جنتی جنتی. دوستو آؤ میں ترائے نہ آکھیان کہ میں ازواج رسول اصحاب آل رسول اصحاب رسول میں کہوں تھوڑا تھوڑا یہ تھوڑی تھوڑی پھکی دیتی ہے بھئی زیادہ بدہضمی نہ تھی ونجے نا اس واسطے میں انہیں ٹچ دیندہ گیا اور اصل موضوع تے آنے اللہ اکبر کبیرہ انہیں ترائے جو آج ذکر کہندہ کرنے ازواج رسول آل رسول اصحاب رسول اسا کہندہ ذکر کرن بیٹھے ہیں آل رسول کہندہ ذکر کرن بیٹھے ہیں آل رسول. آل رسول دی شان کیا ہے کون بیان کر سکتے ہیں. قیامت تک نماز پڑھیں دی راسی تے نماز دے اندر آل رسول دا حق ادا تھیندہ راسی. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. حضور نبی کریم دی آل دی بارگاہ دے اندر حاضری لگ سی تا نماز قبول ہو سی نہیں تا نماز قابل قبول کوئی نہیں. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دی لخت جگر سید کائنات دی عزت و شان جس ویلے مکے دے کافرہ آکھا سونے نبی دے بیٹے تا چھوٹے چھوٹے دنیا تو پردہ کر گئے آپ دی اولاد تو ہومنی کو نہیں کیونکہ اولاد تا پترہ تو چل دیئے بیٹا تو چل دیئے لہذا انہا آکھا نبی پاک تا نا نشان مٹوے سی نعوذ باللہ. اللہ کریم نے سورہ کوثر نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب غم نہیں کرنا ڈھانتے دکھ نہیں کھننا اساں تو کوثر دا تاج عطا کیتے نماز پڑھو قربانی کرو ان شانئک هو الابتر. نہ تسا مٹن والے ہو نہ تمہاری آل مٹن والی ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ہاں فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے خسرو عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا. اللہ اکبر و کبیرہ. رب قدوس نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اس کوثر ایک قرآن دا واحد لفظ ہے کہ ازیاں اتنیاں تفسیراں اتنے معنی کہ آج تک کسی مفسر نے کوثر دے تمام مومنین ایک جگہ تے یکجا نہیں کر سکا. اس کوثر دے اتنے معنی ہیں انہاں کوثر دے معنی جو ایک معنی اے بھی ہے شان نزول دے حوالے نال انہاں آکھا نبی پاک کا بیٹا نہیں ہے آپ کی اولاد کیسے چلے گی. رب نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر بیٹا نہیں ہے تو کیا ہے ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا عطا کی ہے. کروڑوں بیٹوں سے افضل اعلیٰ ہے دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلیں گی محمد کی آل فاطمہ الزہرا سے چلنے والی ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد. حسینیت. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو یہ حضرت سیدہ کائنات دی خاصیت ہے پوری دنیا اندر حضرت خاتون جنت دی خاصیت ہے کہ آپ دی آل آپ دی نسبت نال سب تو افضل تے سب تو اعلیٰ نسب میرے آقا پاک علیہ السلام دی آل دا نسب ہے اور حضور نال جوڑن والی ذات حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت دی ذات والا صفات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی یہ 2 سال پہلے پیدا ہوئے. حضرت امام
حسین شہید کربلا یہ 2 سال بعد پیدا ہوئے وہیں میرے آقا پاک علیہ السلام دے نوافے حضرت مولا علی شیر خدا دے شہزادے سید کائنات دے نور نظر اللہ اکبر حضرت امام حسن پیدا ہوئے میرے آقا نبی پاک نے کانچ اذان خود عطا فرمائی امام حسین پیدا ہوئے آقا پاک نے اذان خود عطا فرمائی یہ دوہائیں پیدا ہوئے دوہائیاں نو لعاب تہن دی گھٹی میرے آقا پاک دا لب لعاب میرے آقا نے گھٹی دے طور تے دوہائیاں شہزادہ نو آپ عطا فرمایا انہاں دوہائیاں دینا وحی دے ذریعے نازل ہوئے اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام نے بھیجا حضرت امام حسن دا ناوی اللہ کریم نے ارسال فرمایا حضرت امام حسین دا ناوی اللہ کریم نے ارسال فرمایا رب نے نام بھیجے میرے آقا پاک علیہ السلام نے حسنین کریمین دے نا رکھے اگر لکا حضرت امام حسن دا نا کھنو امام حسن آکھا ویندے لکا حضرت امام حسین دا نا کھنو امام حسین آکھا ویندے دوہائیاں نو ملا کے پڑھو تا آکھا ویندے حسنین کریمین کیا آکھا ویندے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میرے آقا نبی پاک دا خونن یہ بھی بہت بڑی گل ہے آل رسول ہونا کوئی چھوٹی گل ہے آل رسول ہونا یہ بھی انہاں شہزادہ واسطے بہت بڑی گل ہے کہ انہاں دیاں رگاں دے اندر خون رسول ہے خاندان خاندان رسول ہے خون خون رسول ہے میرے آقا پاک علیہ السلام دے نواسے ہیں لیکن حضور نے لعاب بھی عطا فرمایا میرے آقا نے اذان بھی عطا فرمائی میرے آقا نے محبت بھی عطا فرمائی میرے آقا نے تعریف حدیثاں بھی بیان فرمائیاں انہاں نسبتہ نے حسنین کریمین ہور بلندی عطا فرمائی صحابہ کرام نے مدینے دی گلیاں چ ویکھا اللہ اکبر یہ تاریخاں پڑھ کے تے گھر گھر کے لوکاں نو کملا کیتی ودن او جی انہاں دا راستہ ہو رہی صحابہ دا راستہ ہو رہی آل نبی دا راستہ ہو رہی مجھے بتاؤ یہ کون بتانے والے ہیں اگر صحابہ دے دل وچ کوئی کچی ہو گیا کوئی ٹیڑھا پن ہو گیا کوئی کھوٹ ہو گیا صحابہ کیوں بتاتے کہ میرے نبی دونوں کو کاندھوں پہ اٹھایا کرتے ہیں صحابہ چھپا دیتے کہ این حالت نماز میں میرے نبی سجدہ بھی لمبا کر دیتے ہیں صحابہ چھپا جاتے کہ میرے مصطفیٰ ان کو گود میں لیا کرتے ہیں یہ روایتیں کرنے والے کون ہیں یہ نبی پاک کے صحابہ ہیں اللہ اکبر آؤ ذرا صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمیں بتاؤ تو صحیح حسنین کی شان کیا ہے یار سارے کیوں نوازے میں سبحان اللہ اے صحابہ بتاؤ حسنین کی شان کیا ہے اللہ اکبر میں پتہ ہی نہیں لگا میں سرائے کی تو اردو تے چڑھ گیا بہرحال کام رلائی ملائی کھلوتا رہا کیوں جو میں نے پسند اردو ہے تو آڑے واسطے سرائے کی جوال لانا اے صحابہ ذرا دسو تو صحیح میرے آقا پاک تے نہ شہزادہ دی شان کیا ہے فرمایا سنتا عجب عجب نظارے ویکھے میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی گلی دے اندر چل دے نظر آئے کہ نہیں امام حسن مجتبی حضور دے شانہ تے مسکران دے نظر آئے کہ نہیں امام حسین شہید کرب و بلا میرے آقا دے کندھاں تے مسکران دا نظر آئے اسے شان ویکھیے اور آکھن والا آکھ دے اے حسین اے حسن تمہاری سواری کتنی پیاری ہے میرے آقا پاک فرمانے اور سواری کی بات کر رہے ہو دیکھو میرے سوار کتنے پیارے ہیں میرا حسن کتنا پیارا ہے میرا حسین کتنا پیارا ہے میرے آقا نبی پاک نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء پڑھاون کے بعد صحابہ کرام گھر ٹور گئے میرے آقا پاک علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس کے اندر جلوہ گر ہو گئے حضور نبی کریم دے غلام فرمانے رات دیر ہو چکی آئی اور صحابہ کرام دا معمول ہے عشاء پڑھ کے جلدی سامنے کیونکہ تہجد واسطے اٹھی منا پوندا اللہ اکبر رات دنیا گھر ٹور گئی سمن دا ویلا تھی گیا دنیا سہ گئی میرا کوئی کام آئی آقا پاک جنال میں حضور دے دروازے سے حاضر ہویا میں دستک دیتی میں اجازت منگی آقا پاک نے اجازت دیتی میں اندر داخل ہویا حضور دی بارگاہ میں اپنا حال دل پیش کیتا میرے آقا پاک نے میرے حال دل دا مسئلہ حل فرما دیتا لیکن ایک گل میرے دین وچ کھلو گئی میں نے ایویں ویکھا کہ آقا پاک چار زانوں ایویں پلتھی مار کے بانیا حضور ایویں تشریف فرمائے کہ آقا پاک نے اپنی چادر ایویں آپے اوتے ولیٹی ہوئی ہے ایویں لگدا جویں حضور نے کوئی چیز لکائی ہوئی ہے میں دل وچ میرے دل وچ شوق پیدا ہویا کہ کیڑی چیز ہے جڑی آقا پاک نے لکائی ہوئی ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر بے ادبی نہ ہوئے میں سوال کرنا چاہنا فرمایا پوچھ میرے غلام عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ چادر دے اندر تسائیں توجہ کرے سو آقا یہ چادر دے اندر کیا لکایا ہے میرے آقا پاک دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی نبی پاک نے ایویں چادر ہٹائی نا خدا دی قسم ہے حسن و حسین مصطفیٰ کی گود میں نظر آئے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری رسول اعظم نبی مکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم مدینے دی گلی چ گزرے جا رہے ہیں، حضرت سیدہ کائنات دے مبارک دروازے تو گزر ہویا، حسنین کریمین دے رومن دی آواز آئی، میرے آقا پاک علیہ السلام نے دستک دی اندر داخل ہو گئے، حسنین کریمین نو ویکھیا رو رہے ہیں، میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ حسن کیوں روندا پئی ہے، حسین کیوں روندا پئی ہے؟ یا رسول اللہ گھر دے اندر پانی کوئی نہیں اور انہاں دوواں نو پیاس لگی ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پانی دی مشکل ہے کہ آپ کنویں تے تشریف لے گئے، آپ دے آمن دا انتظار ہو رہے ہیں، حسنین نو پیاس لگی، میرے آقا پاک نے امام حسن نو چایا، آپ نے سینے تک بلند کیتا، اپنی مبارک زبان نکال کے فرمایا حسن میری زبان چوس لو تیری پیاس بجھ جائے گی۔ امام حسن نے حضور پاک کی زبان چوسی حتیٰ کہ انہوں نے پیاس بجھ گئی۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے امام حسین نو چایا، سینے نہ لایا، حسین میری پیاس زبان چوس لو۔ حضرت امام حسین میرے آقا پاک کی زبان چوس لئی، جس ویلے روحیاں دے دل سیراب ہو گئے، پیاس بجھ گئی، میرے آقا پاک نے روحیاں نو زمین تے کھلارا اور فرمایا فاطمہ حسنین کو رونے مت دیا کرو، یا رسول اللہ بچے ہیں، بچے تو روتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بچوں کو رونا اور ہے، جب حسنین روتے ہیں تو محمد کا دل بھی روتا ہے، میرا دل بھی روتا ہے حسنین روتے ہیں تو، لہذا ان کو مت رونے دیا کرو۔ یہ میرے آقا نبی پاک کی محبت ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، صحابہ کرام نے وہ منظر بھی ویکھیا، عشاء دی نماز پڑھن گئے، آج عشاء دی نماز دے اندر جس ویلے حالت سجدے دے اندر پہنچے، فرمایا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، پڑھدا پڑھدا کئی بار سبحان ربی العالی، آج بڑا لمبا سجدہ ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ میرے آقا پاک نے کدیں بھی نہیں کیتا۔ ایک صحابی فرمانے میں شک پویا کہ کدیں میرے کنچ آواز ہی نہ آئی ہوئے تے نماز ہی ختم تھی گئی ہوئے، میں سجدے جو سر چایا کہ نماز پڑھی دی پئی ہے یا ختم تھی گئی ہے، جلے میں سر چایا نماز بھی پڑھی دی پئی ہے تے حضور بھی اجا سجدے دے اندر تے میں عجب نظارہ دیکھا، امام حسین میرے نبی کی پشت پر کھیل رہے ہیں، حسین کے لیے سجدہ لمبا کیا 70 مرتبہ سبحان ربی العالی، پھر سجدہ حضور نے مکمل تب کیا جب حسین میرے آقا کی پشت پہ نیچے آ گیا۔ اے صحابہ کرام علیہ رضوان نے نظارے ویکھے اور توجہ کرائے دوستان گرامی، میں حسنین دی شان بولتا ونجا تا اتھائیں اج دیگر بھی تھی ونجے تے شان بھی تھی ونجے، لیکن میں موضوع تے بھی آمنے نا، جب موضوع تے تو آئے کو نا، سبحان اللہ تاکو، سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ صحابہ کرام ذرا مختصر دسو، یہ میں مختصر کریں دا پیانا، اسا صحابہ کرام کو لٹور گئے اسے، اے صحابہ کرام، اے نبی پاک کے غلاموں، ذرا مختصر لفظوں میں بتا دو حسنین کی شان کیا ہے۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ اگر دوستو سمجھ آوے تو سبحان اللہ کھائے، نعرہ مرائے، دل کھول کے اے ہاتھ چاہ کے نعرہ مار رہے ہیں، پتہ لگے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود بیٹھے ہیں۔ توجہ کرائے، اے نبی کے صحابہ مختصر بتاؤ حسنین کی شان کیا ہے؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے اگر نبی پاک کو کھڑے دیکھا ہے تو حسنین نبی کے کانٹوں پہ نظر آئے ہیں، اگر ہم نے مصطفیٰ کو بیٹھے دیکھا ہے تو حسنین مصطفیٰ کی گود میں نظر آئے ہیں، اگر ہم نے مصطفیٰ کو سجدے میں دیکھا ہے تو حسنین مصطفیٰ کی پشت پہ نظر آئے ہیں، اگر ہم نے مصطفیٰ کو لیٹے دیکھا ہے تو حسنین نبی کے سینے میں نظر آئے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دے انہاں شہزاداں دے کیا کہنے، آؤ میں ہوں اپنے موضوع تے آواں۔ دوستو اہل حق، اہل نظر، اہل محبت، یہ جڑے اہل نظر ہونے نا انہاں دے قول ہی اپنا ہوندے تے قرار بھی اپنا ہوندے۔ اہل حق نے کہا لوگو تم دیکھتے ہو کہ میرے آقا پاک مدینے میں امام حسین کو اپنے لب چسباتے ہیں، میرے آقا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، میرے آقا منبر چھوڑ دیتے ہیں، میرے آقا شانوں پہ بٹھاتے ہیں، میرے آقا گود میں کھلاتے ہیں، میرے آقا خوشبو سونگتے ہیں، میرے آقا ماتھا چومتے ہیں، میرے آقا ان کی گردن چومتے ہیں۔ لوگوں تم نے حسین کو مدینے میں دیکھا ہے، مصطفیٰ حسین کو کربلا میں دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا کا یہ لاڈ، یہ پیار کربلا کے حسین کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا پاک ایک جوان کربلا کے لیے تیار کر رہے ہیں، ایک جوان میں ہمت دے رہے ہیں، ایک جوان میں حوصلہ پیدا کر رہے ہیں، اس میں بردباری اور استقامت پیدا کر رہے ہیں، لاڈ دے دے کر، پیار دے دے کر۔ حسین میں نے تیرے لیے منبر چھوڑا ہے، کربلا میں منبر کا حق ادا کرتا ہے۔ حسین میں نے تیرے لیے سجدہ لمبا کیا ہے، کربلا میں سجدے کی لاج رکھنی ہے۔ حسین میں نے تجھے کانٹھوں پہ سوار کیا ہے، کربلا میں میرے کانٹھوں کی لاج رکھنی ہے۔ ہم نے حسین کو مدینے میں دیکھا ہے، مصطفیٰ نے حسین کو کربلا میں دیکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، علامہ صاحب زندہ رہو۔
یا حسین واہ حسین کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین یا حسین کربلا کے شاہ حسین، سبحان اللہ۔ دوستو حضرت امام علی مقام اے مدینہ پاک رہائش پذیر ہیں اور مدینہ پاک تو آپ کربلا کے میں پہنچ گئے۔ بڑی لمبی داستان ہے نا، بڑی لمبی داستان ہے، لیکن قوم نو اے تا پتہ ہوئے کہ معاملہ کیا ہے، بس چند لفظاں چے سمجھاونا چاہنا بغور سماعت کر سو۔ جس ویلے یزید تخت نشین ہویا، یزید پلید کی خواہش ہے کہ تمام دنیا دے مسلمان میری بیعت کرن اور میں نو امیر المومنین تسلیم کر لیں۔ اس مقصد واسطے یزید پوری دنیا دے اندر اپنے قاصد بھیج دے اور اپنی بیعت دا طلبگار ہے۔ مدینہ پاک اس نے جڑا قاصد بھیجا اس نو ترائے نام دیتے، حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر پاک دے بیٹے دنا حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ چوئے، آپ حضرت ابو بکر صدیق دے دوترے، آپ دی بیٹی حضرت اسماء دے بیٹے حضرت عبداللہ تے حضرت زبیر دے بیٹے عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ انہاں ترائیاں دی میں نو بیعت چاہی دی ہے، یزید نے آکھا انہاں ترائیاں نو مسجد نبوی دے اندر بوا کے جلے پیغام پہنچایا گیا۔ انہاں ترائیاں نے آکھا کہ اگر اسا بیعت نہیں کر دے انہاں کا وہ یزید لشکر بھیجے سی، مدینے تے چڑھائی ہو سی اور صحابہ کرام دا قتل عام ہو سی۔ انہاں ترائیاں نے آکھا سا مشورہ کرنا۔ پہلا مشورہ ترائیاں دا اے تھیا کہ چاہے جنگ تھیوے بھاوے امن تھیوے یزید دی بیعت نامنظور ہے۔ دوسرا ہو سکتا ہے یزید مدینے تے حملہ کرے تے مکہ دا حیا کر ونجے، کعبہ مناء مزدلفہ عرفات مقام ابراہیم، لہذا امام حسین تے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں خاصا اہل و عیال بیوی بچہ سمیت مدینہ پاک تو مکہ پاک ہجرت کر گئے کچھ تا حیا کرے سی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں ہجرت نہ کردہ میں مدینے راسا اور بیعت بھی نہ کرے سا، اگر اس نے حملہ کیتا تا میں ڈٹ کے مقابلہ کرے سا۔ انہوں نے اپنے بیوی بچے اہل و عیال سنبھالے، اتنے کوئی سورہ مولوی ہوئے تو مدینہ کیویں چھٹا او تو انہوں نقش بیان کریا، لیکن میں تو انہوں اصل معاملہ سمجھاونا چاہنا۔ یہ پہنچ گئے مکہ المکرمہ، جس ٹائم کوفے والا نو پتہ چلا کہ امام حسین مولا علی پاک دے شہزادے اپنا شہر مدینہ چھوڑ کے مکہ پاک تشریف گھینا ہے، انہوں نے والے نبی نال بڑا پیار ہے۔ کوفے والا نو حضرت نبی کریم دی آل اہل بیت دے نال بہت زیادہ محبت ہے۔ انہاں آکھا کہ کیوں نہ حسین نو اساں کوفے سدواں، مہمان نوازیاں بھی کراں، ہاتھ پیر بھی چماں، محبتاں بھی گھناں، دعاواں بھی گھناں، تے حضور دی آل دی خدمت بھی کراں، تے انہاں دی بیعت بھی کراں، تے یزید پلید تو جان بھی چھڑواں۔ اس مقصد واسطے انہاں دی پنجیتہ بانیاں، وڈے وڈے جرگے بانیاں، وی پنجی بندے خط لکھے نیان، واتتے مورا لگ دیان، دستخط تھی نیان، واتے قاصد نو گھوڑے تے بلوایا ویندائی، اس نو کوفے تو مکہ پاک بھیجا ویندائی، او وی 30 کٹھے خط حضرت امام حسین پاک کل گھن کے آنیان، کوفے والے منتہ پہ کرینن، ترلے پہ کرینن، حسین ابن علی آ جاؤ، اسا اکھیاں وچھا کے بیٹھے ہاں، اسا پھول وچھاون تے تیاراں، جانا دیون تے تیاراں، توانی بھی غلامی کرساں، توارے بچان دی بھی غلامی کرساں، حسین تشریف لے آؤ، اگر تسا نہ آئے اسا یزید پلید دی بیعت کر گھنساں، وقت قیامت کون جواب دے ہو سی؟ اللہ پاک دی بارگاہ عرض کرساں ہم تو حسین کو بلاتے رہے، وہ نہ آئے تو مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑی، حسین اگر اسا یزیدی بیعت کر لی تو کل جرمدار تسا ہو سو۔ اس طرح دیاں گلنا کردہ 400 خط امام علی مقام نو پہنچ گئے، 400 خط کوفے والے بار بار منت ترلے سماجنا کر رہے ہیں، حسین کوفے آ جاؤ، کوفے آ جاؤ، ہم آپ کے بغیر جینا ہمارے لیے حرام ہے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم جی اٹھیں گے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے صحابہ کرام دے نال مشورہ کیتا، جید اکابرین صحابہ کرام اس ٹائم موجود ہیں، صحابہ کرام نال مشورہ کیتا کہ مجھے کوفے والے بلا رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ کرام آکا کوفے والا دی بے وفائی مشہور ہے کہ نہیں اے نہ ہوئے تو سا کوفے ون کھلوو تے ون تو مکر کھلون، اور بیعت بھی توڑ کھلون تے
یزید دے نال کھلو ونن و تواڈے واسطے مسئلہ ہوے سی لہذا ایویں وننا بہتر نہیں مشورہ کیا ہویا مشورہ اے ہویا کہ حسین آپ خود نہیں جائیں آپ پہلے اپنا کوئی قاصد بھیجیں نمائندہ بھیجیں نائب بھیجیں وہ جائے گا آپ کے نام کی بیعت لے گا بیعت آپ کی ہوگی ہاتھ اس کا ہوگا اگر وہ لوگ سچ کر دکھاتے ہیں اور آپ کے بھائی کی بیعت کرتے ہیں آپ کے نام پر تو پھر وہ آپ کو خط لکھے گا تب آپ کا جانا بنتا ہے ویسے نہیں جانا چاہیے ہو سکتا ہے وہ دھوکہ نہ دیں حضرت امام مسلم بن عقیل کون ہیں حضرت علی پاک شیر خدا دے بھائی ہیں حضرت عقیل دے بیٹے ہیں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مسلم بن عقیل نو آپ نے فرمایا تو میرا قاصد اور میرا نائب پڑھ کے چلا جا اور جا کے میرا خط پڑھ کے سنا اور بیعت لے اور اس کے بعد میں نو حالات تو آگاہ کر کہ کیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں آپ نے اپنے دو چھوٹے بچے 8-10 سال عمرے حضرت ابراہیم و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے نال لیا اور آپ تشریف لے گئے جس ویلے کوفے پہنچے کوفے والا نے بڑا استقبال کیتا بڑی آؤ بھگت کی تھی بڑیاں مہمان نوازیاں کی تھی بڑیاں خدمت کی تھی 40,000 لوگ لین قطار آ کے حسینی بیعت کر رہے ہیں حسین دے ناتے جیون مرن یا قسمہ کھا رہے ہیں حضرت امام علی مقام دی محبت آل محمد دی جناب محبت دے دعوے کر رہے ہیں 40,000 بندہ نے ایک دن دے اندر حسینی بیعت کی تھی امام مسلم بن عقیل دے ہاتھے رات گزر گئی اگلا دن گزر گیا رات بھی خوشگوار دن بھی خوشگوار اگلی رات بھی خوشگوار اگلا دن بھی خوشگوار حضرت امام مسلم بن عقیل نو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ محبت والے اور یہ لوگ اپنے قول تے پکے کھلوتے ہیں انہوں نے خط لکھا انہوں نے کاتب تو خط لکھوایا اے میرے بھائی امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوفے والوں نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا 40,000 لوگ حسینی بیعت کر چکے ہیں اور کوفے کے ہر گھر میں آل نبی سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں اگر آپ آئیں گے آپ کی آنکھوں میں آپ کے راہوں میں آنکھیں فرش راہ کریں گے حسین تشریف لے آؤ کوفے والوں نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا آپ نے خط لکھا خط مور لائی خط نو بند کیتا آپ نے قاصد نو لیتا قاصد نے خط سنبھالا اور خط لے کے اور رواں دواں ہو گیا سفر کردہ دوستو اس گھوڑا کتھو دوڑے کوفہ تو دوڑے اور جناب عرب پہنچے شام کتھے اور عراق کتھے اور عرب کتھے بڑا فاصلہ آئی بہرحال کئی دن لگ میں نے اس سفر دے دوران اگلے دن ایسا ہویا کہ یزید نو خبر تا ہو چکی ہے کہ کوفہ ہاتھے جو جا چکا ہے یزید نے اپنے لشکریوں نو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جو بھی ہوئے ڈراؤ دھمکاؤ چیرو پھاڑو مارو کپو کٹو جو بھی کرو کوفے والا نو امام حسین دی بیعت توڑن تے مجبور کرو اگر کوفہ ہتھوں نکل گیا تو پورا ملک ہتھوں نکل ویسی لہذا یزید دا ظالم لشکر جس ویلے کوفہ پہنچا انہوں نے اعلان کیتا کوفہ والا نے خط توڑ گیا ہے امام مسلم بن عقیل کوفہ دے اندر موجود ہیں اور مسعود کوفے والے آپ پیچھے نمازاں پڑھتے پڑھی نمازاں تے لگے پے اور اہل بیت دی محبت دے دعوے کر رہے ہیں اچانک کوفے دے اندر اعلان ہویا اے کوفے والوں اگر کوئی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے اپنی گردنیں اترانا چاہتا ہے اگر اپنے اوپر زندگی حرام کرنا چاہتا ہے تو بے شک حسین کی بیعت برقرار رکھو اگر جان بچاؤ گے عزت بچاؤ گے ماں باپ بچاؤ گے بیوی بچے بچاؤ گے تو پھر حسینی بیعت توڑنی پڑے گی اور یزید کی بیعت کرنی پڑے گی بس یزیدیاں دا کوفے والا دا ٹھس دیا بس ختم ساری آؤ بھگت پیار محبت اکھیاں سر تے رکھ دیا تو کون تے میں کون بس یہ کچھ انہوں دیا وفاواں یہ کچھ انہوں دیا محبتاں یہ کچھ انہوں دیا عداواں حضرت امام مسلم بن عقیل نماز پڑھیں دے بیان جس ویلے سلام پھیرا پچھو ایک نمازی بھی موجود کون آئی تمام نمازی بیعت توڑ کے گھران دے اندر چھپ گئے انہاں کہا سارا کوئی امام حسین نال کوئی تعلق ہی کونی کوئی واسطہ ہی کونی امام مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا گیا آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا اللہ اکبر و کبیرہ منتاں ترلے سماجتاں کر تے آپ ہتھو نبی پاک دی آل دا خون کروا چھوڑا اے کوفے والا دی محبت آئی اور اے اہل بیت نبوت دے نال انہاں دی وفا آئی بہرحال خط پہنچ گیا حضرت امام علی مقام حرم دے اندر بیٹھے صحابہ کرام حرم دے اندر بیٹھے حضرت امام مسلم بن عقیل دا خط کھولا گیا خط کھول کے پڑھا گیا اے حسین ابن علی کوفے والوں نے سچ کر دکھایا 40,000 لوگ آنکھیں فرش راہ کیے بیٹھے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ تشریف لے آئیں
یہ آپ کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اٹھا چکے ہیں۔ حضرت امام نے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے خط بکھایا، صحابہ کرام کے سامنے خط پڑا گیا، صحابہ اب کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا اب آپ کا جانا بنتا ہے، کیونکہ آپ کے بھائی یقین دہانی کرا رہے ہیں، اب آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی خطرہ نہ ہوگا، 40,000 لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لہذا اب ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اب آپ تشریف لے جائیں۔ تب حضرت امام حسین وہاں سے روانگی کے لیے تیاری اختیار کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ خاندان نبوت دے افراد، دوستو بنی ہاشم دے افراد، یہ کربلا دے اندر شہید ہوئے، انہوں دی تعداد 22 سے کتنی تعداد ہے؟ بولو بولو بولو، 22 تعداد ہے، اور کل شہداء دی تعداد کتنی ہے؟ 72 ہے۔ 50 او ہیں جنہاں دا تعلق خاندان بنو ہاشم دے نال کوئی نہیں۔ یہ 50 کون ہیں؟ اتنے وصف ہی سنو تو اس وصف سے دا جواب ہی سنو۔ پہلی بات، وہ جی صحابہ حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے تھے؟ گل بن دی ہے نا، صحابہ حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے تھے؟ بس یہ گل کر کے امام تے ڈاکہ مرے دیں، قرآن جنہاں نے شانہ بیان کرے اسونا تے کیوں شک کرا، حضور جنہاں نے جنتی قرار دیں اسونا تے کیوں شک کرا؟ ایک نسبت مصطفیٰ کی جن کو آسمان سے اتنا بلند کر دیا کہ ساری دنیا کے غوث کو تبدال نیکیاں جمع کر لیں، میرے نبی کے صحابی کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک وصف سے دے اندر آکے لوگ اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، اور جی صحابہ کیوں نہیں گئے تھے؟ یہ دو جواب ریسا۔ پہلا جواب اے ہے کہ جناب صحابہ کرام تب جاتے جو میرا امام جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا۔ میرا امام جنگ کے لیے جا رہا تھا، میرا امام بتائیے جنگ کرنے جا رہا تھا، میرا امام تو شاہی مہمان بن کے جا رہا تھا۔ 40,000 لوگ اتنے ٹھیک کھلوتا ہے، اتھائیں ٹھیک کھلوتا ہے، اس نے ہلایا نہ کر۔ 40,000 لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کا دیدار کریں۔ میرا امام جنگ کرنے نہیں گیا تھا، میرا امام تو خلیفۃ المسلمین بن کے جا رہا تھا، امیر المومنین بن کے جا رہا تھا۔ اب آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی فوج ساتھ لے جانے کی؟ لہذا ایک تو اس لیے آپ کے ساتھ لشکر نہیں گیا کہ آپ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ مہمان بن کے گئے تھے۔ کیا بن کے گئے تھے؟ بولو، مہمان بن کے گئے تھے۔ اور دوسری بات جناب والا صحابہ کرام، دوستو میرا سوال یہ ہے کہ کربلا دے اندر ٹوٹل شہداء دی تعداد کتنی ہے؟ 72 ہے، اور جناب والا اہل بیت نال تعلق کتنا دے؟ خاندان نبوت نال پائی، باقی 50 کون ہیں؟ یہ یا تو حضور کے صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھے۔ حضور کے نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ 50 لوگ خاتم بن کے گئے، اہل بیت دی نوکری واسطے گئے، خاندان نبوت دی نوکری واسطے، خدمت واسطے۔ خدمت ہونے نا یہ جلے پیر ٹر دیں تو پیر بھی نال اپنے خادم ہاں خلیفے لائی ودے ہونے، اے جناب خلیفہ تھے، اے خلیفہ تھے، اے خلیفہ، ایک پیر نکل دے نا خلیفے نکل کھلونے۔ بہرحال حضرت امام علی مقام بھی جب چلے تھے تو حضرت امام علی مقام کی خدمت کے لیے، خاندان نبوت کی خدمت کے لیے یہ 50 افراد، ان میں صحابہ بھی تھے اور صحابہ کی اولاد بھی شامل تھے۔ لہذا پہلے وہ شہید ہوئے، بعد میں خاندان نبوت کی باری آئی ہے۔ پہلے وہ شہید ہوئے ہیں، بعد میں خاندان نبوت کی باری آئی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت امام علی مقام نے رخت سفر باندھا، جس ویلے امام علی مقام 9 محرم دا دہاڑا ہے، ایک کوفہ ہور پاسے تے راستے دے اندر بہت پہلے ایک کربلا دا میدان آندا ہے۔ جس ویلے کربلا پہنچے اگے جناب یزیدی فوج تیار ہے، آپ نو روک دتا گیا۔ حضرت امام حسین حیران ہو گئے، فرمایا تساں مینوں بلوایا ہے، مینوں سدوایا ہے، میری بیعت کی دیے، یہ تیروں تلوار نال انہاں کو بیعت ٹوٹ چکیاں، کوفے والے اپنی اصلیت دکھا چکے اور لہذا آپ دی بیعت ختم ہو چکی ہے۔ ہن جناب یا جنگ کرے سو یا یزید دی بیعت کرے سو۔ انہاں اس پاسے ڈیرے ڈالے، اس پاسے خیمے لائے جس پاسے دریائے فرات وردہ بھی آئی، اور حضرت امام علی مقام اور آپ دے ساتھیاں نو دوسرے پاسے روکا گیا۔ آپ تشریف فرما ہو گئے، انہاں کا یا جنگ کرے سو یا یزید کی بیعت کرے سو۔ آپ نے فرمایا اگر بیعت کرنی ہوتی تو مکہ کیوں چھوڑتا، مدینہ کیوں چھوڑتا؟ بیعت نہیں ہو سکتی، یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ لہذا دوسری گل، جنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں جنگ واسطے آواں، میں لشکر لے کے آواں، میں تیر و تلوار لے کے آواں، میں بہت بڑا اپنے نال لشکر لے کے آواں، وقت جنگ ہو گیا۔ لہذا میں آیا بلاوے تے آیا، تساں اگر نو مینوں اپنا مہمان بنانا چاہتے میں واپس مڑ وینا، لیکن جنگ نہ کرے سا۔ انہاں کا دو صورت ہیں، واپسی والی گل کونی، یا جنگ یا وقت بیعت۔ آپ نے فرمایا پاک ہاتھ کے نہیں پلید ہاتھ دے سکتا،
نہیں آ دوستو انہوں اور منظر نظر آندہ بھی آئی کہ حضرت امام حسن مجتبہ دی ظاہر حضرت امیر معاویہ دی ذات تو امام حسن مجتبہ حضرت امیر معاویہ دی بیعت کر رہے ہیں انہاں کا امام حسین بھی بیعت کر ویسی لیکن یہ جانتے نہیں ہیں جہاں حق نظر آتا ہے وہاں بیعت کرتے ہیں جہاں پلید نظر آتا ہے کٹ جاتے ہیں بیعت نہیں کیا کرتے لہذا وہ نبی دے صحابیان حضرت امیر معاویہ جنہاں دی بیعت امام حسن مجتبہ نے کر چھوڑی اے یزید پلید ہے اے خنزیر ہے اے بے نماز شرابی زانی ہے اے چور چکے مجرے کراون والے اے بے حیائیاں تے بغیرتیاں کراون والے اے پاک حج کے نہیں پلید ہاتھ جا سکدا نہیں ہے سبحان اللہ کو گا لگے ٹورا دوستو 2 محرم نو روکا 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک مذاکرات چل دے رہے انہاں مذاکرات دے وچ کوئی ہور گل کوئی نہیں حسین رقبہ لے لو بیعت کر لو وقت کوئی ہور آویں دا منہ چاہ کے حسین محل لے لو بیعت کر لو وقت ہور کوئی منہ روتا آویں نہیں حسین سونے چاندی کی تھیلیاں لے لو بیعت کر لو وقت کوئی ہور بلا آویں نہیں حسین کوئی بڑا رتبہ لے لو عہدہ لے لو بیعت کر لو میرے امام نے 5 دی انہاں ہر قسم دی لالچ دیتی لیکن تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں کس کس کو میں بتاؤں کوئی خود ہی جا کے دیکھے جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں نعرہ سوچا تکبیر پیچھے والے بھی بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جناب 7 محرم انہوں نظر آ گیا کہ حضرت امام علی مقام کسے صورت بیعت واسطے تیار کوئی نہ ہون انہوں نے دھمکاونا شروع کیتا انہوں نے دریائے فرات تے پہرے دار مقرر کر رہے تھے خچر پیون گھوڑے پیون کوئی بھی پی سکتا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام دی آل دا جڑا قافلہ ہے اس پاسے پانی دا ہک کھوٹ ہک مشکیزہ بھی نہیں وجنا چاہیے دریائے فرات تے پہرے ریوان دا مقصد کیا ہی کہ ہک دی پیاس کو دی پیاس ترائے دی پیاس آخر بیبیاں مجبور کر سن آخر بزرگ مجبور کر سن آخر بچے مجبور کر سن امام حسین نو تے جلے حسین انہاں واسطے پانی منگنا سی وقت اسا مجبور کر سا بیعت تے امام پاک اپنے گھر والے دے ہتھوں مجبور ہو کے پیاس تو مجبور ہو کے بیعت کرن تے تیار ہوئے سن لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان والوں کا یہ حوصلہ ہے 7 محرم دری پیاسا 8 محرم دری پیاسا 9 محرم دری پیاسا امام کربلا والوں نے بتا دیا ہے پیاسا شہید ہونا قبول ہے یزید کی بیعت کرنا قبول نہیں ہے دوستو 10ویں دی رات آئی میرے امام نے اپنے خیمے دے اندر ساتھیوں نے بلایا چراغ کل کر لیا چراغ بجھ گیا اندھارا چھا گیا فرمایا لوگوں 30,000 دا لشکر سارے سامنے موجود ہے اور صبح اساں چند لوگ ہاں اساری کیا تعداد ہے اساں چند افراد ہاں اسارے کول تیر تلوار انہاں چیزاں دی بھی کمی ہے لہذا صبح جنگ تا ہر صورت چومنی ہے یعنی جنگ تھی سی و تلواراں بھی چل سن بھالے بھی چل سن نیزے بھی چل سن اور خنجر بھی چل سن گردناں بھی کڑی سن خاندان نبوت دے خون نال اے کربلا دی ریت رنگین ہوے سی صبح تے لاشاں پیاں سن جڑے اج اساں اللہ اللہ کر رہے ہیں کل اساریاں گردناں اسارے تن تو جدا ہونے لہذا چراغ بجھے کمرے چندھا رہے جہاں خیمے چندھا رہے اگر کوئی وجنا چاہتا ہے جا سکتا ہے کوئی یہ نہ کہ حسین بے موت مروا چھوڑے لہذا چراغ بجھے چراغ بجھائی خاموشی آئی لیکن کتوں سسکی کتوں آہ کتوں رونا کتوں کراونا آواز آ رہی ہے کئی گھنٹ دوستو بہت دیر تو بعد یہ چراغ جلایا گیا لوگ سارے موجود ہیں ایک بندہ بھی نہیں نکلا لیکن آنکھیں اتھروان ہچکیاں بنی ہویاں روندے پیان اور ہر بندہ آدھا بھی حسین آئے ہیں تو گردنے کٹا کے جائیں گے جانے دے کے جائیں گے کربلا میں قربانی نام محمد پہ سر اور گردنے کٹوا کے جائیں گے اللہ اکبر و کبیرہ اذان فجر ہوئی فجر دی نماز با جماعت ادا کی گئی کربلا دا میدان ہے میرے امام علی مقام نے ایک واری وقت انہوں نے بند سینے کھولن دی کوشش کی تھی دلن دے خلاف لہون دی کوشش کی تھی دلن دے زنگ دور کے دلن دے تالے توڑن دی کوشش کی تھی اور کربلا والو اور کوفیو تمہارے سامنے کون کھڑا ہے میرا نام حسین ابن علی ہے فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہوں میں حضرت مولا علی کا شیر ہوں میں حضرت نبی پاک جس محمد پاک کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں اسی محمد کا نواسا ہوں حضور نے مجھے کانٹوں پہ سوار کیا ہے میں پیاسا ہوتا تھا تو میرے آقا مجھے اپنے لب چسوایا کرتے تھے حضور میرے لاد اٹھایا کرتے تھے آج حسین پہ تلوار چلاؤ گے نبی کی آل پہ تلوار چلاؤ گے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی آل کی گردنیں مارو گے کل قیامت
क़यामत के मैदान में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुस्तफ़ा पाक फरमाएंगे तू मेरा कलमा भी पढ़ता था, मेरी आल को शहीद भी किया था, खुदा के लिए दुनिया की लालच में अंधे मत हो जाओ और खुदा का खौफ करो। बस एक दिल था जो मौन हुआ, जो दौड़ा, कदमों में आया, हुजूर माफी फरमाया तू जहां भी हो रहे वहां भी हो रहे। सुभान अल्लाह का हो जाओ। मेरे इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दोस्तों एक साथी जाके करबला के अंदर जामे शहादत नोश की था। एक सहाबी इतने तक हजरत इमाम हुसैन दे नाल जेड़े खादमीन आए सहाबा और सहाबा दे बच्चे आए उन्होंने तमाम ने जामे शहादत नोश की थी। उस तो बाद अहले बैत नबूवत खानदान रसूल दी वारी आई। हजरत इमाम हुसैन पाक ये तनहा हजरत अली दे बेटे करबला च मौजूद नहीं। तवज्जो है तो जरा सुभान अल्लाह को कि नहीं लग रहा सुस्त थी गया तकड़े थी गया को सुभान अल्लाह। हाथ जाओ बड़ा हाथ जाओ। हजरत अली के 6 बेटे करबला में आए हैं। कितने बेटे आए हैं? बोलो बोलो 6 बेटे करबला में आए हैं। हजरत इमाम हुसैन आप भी अली के बेटे हैं, हजरत अब्बास आप भी अली के बेटे हैं, हजरत जाफर आप भी अली के बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला आप भी अली के बेटे हैं, हजरत अबू बकर आप भी अली के बेटे हैं, हजरत उस्मान आप भी अली के बेटे हैं। ये 6 बेटे करबला में शहीद हुए। इनको पूछो निकाल के लाओ वो चार्ट जिसमें शहदाए करबला के नाम लिखे हैं। अबू बकर बिन अली भी नजर आएंगे, उस्मान इब्न अली भी नजर आएंगे और हजरत इमाम हसन मुज्तबा के एक बेटे का नाम हजरत कासिम है, एक बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला है और एक बेटे का नाम हजरत उस्मान इब्न हसन है। उनके बेटे में भी आपको उस्मान नजर आएंगे। तुम्हारी तो पूरी कौम में ना अबू बकर मिलेगा ना उस्मान मिलेगा। अली के बेटों में अबू बकर भी है, उस्मान भी है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अगर शहदाए करबला की लिस्ट किसी भी घर से ले लो, अहले सुन्नत के घर से ले लो, उनके घर से ले लो, चलो रोला छोड़ो, ना उनसे लो ना हमसे लो, नेट पे सर्च करो, गूगल पे चले जाओ और लिखो अस्माए शहदाए करबला, ये लिख दो या शहदाए करबला के नाम ये लिख दो या इंग्लिश में लिख दो नेम्स ऑफ शहदाए करबला। आप कोई भी लिखो, आपको जो 72 नाम नजर आएंगे उनमें ये 3 नाम अगर मिल जाए तो मान लेना कि कोई सैयद ज़ादा आया था और हक बात बयान करके गया था। और अगर ये नाम नहीं मिले मैं फने खिताबत, मैं कुर्सी खिताबत छोड़ दूंगा, मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ गूगल में भी यही बात मिलेगी। हजरत अली के बेटे अबू बकर भी शहीद हुए, उस्मान भी शहीद हुए, इमाम हसन के बेटे हजरत उस्मान भी शहीद हुए। अगर ये लिखा है और हर एक की किताब में लिखा है तो मानना पड़ेगा सहाबा और अहले बैत में दुश्मनी नहीं थी। सहाबा को आल से प्यार है, आल को सहाब से प्यार है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरमाए अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, बात वो है जो अकल में भी आए नकल में भी आए। ये अकली दलील भी है नकली दलील भी है। आइए सामीने मोहतरम मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा था। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के हजरत मौला अली शेर खुदा के 6 बेटे करबला में हजरत अब्बास जैसा जवान भी पानी की एक मश्क के पीछे जालिमों ने इतनी बड़ी हस्ती को शहीद कर दिया। एक मशकीजा पानी ही का तो भरा था, इतना बड़ा दरिया था और अगर वहां से एक मश्क पानी की भर ली थी और वो अली असगर के लिए थी, वो पाक बीबियों के लिए थी, वो बीमार ज़ैनुल आबिदीन के लिए थी, तो उसमें हरज ही क्या था। लेकिन वो जालिम थे। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा। कुरान कहता है तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थर से भी सख्त हो गए, पत्थरों जैसे हो गए, पत्थरों से भी सख्त हो गए। वो पत्थर दिल थे लोगों। एक मशकीजा पानी का नहीं जाने दिया। जालिमों ने बाजू एक भी काटा फिर भी रहम ना आया, दूसरा बाजू भी काट दिया फिर भी रहम ना आया। वो मशकीजा फाड़ने के लिए तीर चला था या सीना चीरने के लिए तीर चला था, बहरहाल जालिमों ने ऐसा तीर चलाया मशकीजा भी फट गया और जिगर भी फट गया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन के बाजुओं में दम तोड़ते हैं। ये मेरे हुसैन की हिम्मत है। 5 भाइयों के लाशें आपने कांधों पे उठा करके करबला के खेमों के करीब ला के रखे हैं। ये शहीद करबला की हिम्मत है, इस्तिकलाल है। आज पता चल रहा है ना
کہ مدینے میں مصطفیٰ نے کیسا جوان تیار کیا تھا، اس کو کتنی ہمت دے دی تھی، اس کو کتنا جوان مرد بنا دیا تھا۔ حضرت کون و محمد یہ کتنے پیارے چہرے ہیں اور کتنے خوبصورت چہرے ہیں، چہروں سے نور نکلتا ہے، جدھر جاتے ہیں اندھیرے میں مسکرائیں تو روشنیاں پھوٹ جاتی ہیں۔ اتنے پیارے لال بھی کربلا کی ریت پہ اتر گئے اور ماں نے دیکھا کہ ہمارے جگر پارے نیزے اور تلواروں کی نوک پر ہیں اور گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اور کربلا کی ریت نبی کی آل کے خون سے رنگین کی جا رہی ہے۔ ارے قاسم کی جوانی بھی وہاں پر ماں نے لٹتے دیکھی ہے اور وہاں پر حضرت عبداللہ اور عثمان کی جوانیاں بھی کربلا میں قربان ہوتی دیکھی ہیں۔ یہ سارے ایک ایک کر کے کٹ رہے تھے۔ میرے امام ہر بار کہہ رہے تھے مولا حسین راضی ہے، اے اللہ حسین راضی ہے، مولا حسین راضی ہے، تو راضی رہنا مولا۔ میرے امام کا یہ جگرہ ہے، میرے امام کا یہ حوصلہ ہے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کس کو کربلا میں بھیج رہے ہیں؟ یہ وہ ہے جس کو شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے چہرے میں حضور کا چہرہ پاک نظر آتا ہے، جن کے پورے سر سے پاؤں تک حضور کی شبیہ ہے۔ دنیا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ارے چہرہ دیکھو تو آفتاب ہے، زلف دیکھو تو واللیل کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں، آنکھ دیکھو تو روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، لب دیکھو تو پھول کی پتیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ شبیہ مصطفیٰ میدان میں اتر گئی۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا جوانوں کی طرح لڑنا ہے اور خون حیدر کرار کا حق ادا کرنا ہے۔ آپ میدان میں اتر گئے۔ جو بھی ہاشمی خاندان کا شہزادہ جاتا درجنوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا، پھر جان آفری کے سپرد کر دیتا۔ بہت دیر کے بعد حضرت علی اکبر کو واپس پلٹتے دیکھا۔ میرے امام نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کی داڑھی مٹی میں اٹی ہوئی تھی، آپ کے چہرے پہ گرد پڑی ہوئی تھی، آپ کے امامے پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، آپ کی زلفیں گردآلود ہو چکی تھی، آپ کے چہرے پر خون کے قطرے بہ رہے تھے۔ میرے امام کی طرف بیٹا پلٹا، بیٹا کیوں آئے ہو؟ بابا جان پیاس نے نڈھال کر دیا ہے، اگر پانی کا گھونٹ مل جائے میں یزیدیوں کے لیے کافی ہوں۔ بیٹا دنیا کے پانیوں پہ پہرے لگ چکے ہیں، وہ گھوڑے خچر پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، خاندان رسول کے لیے پانی بند ہے، جاؤ مردوں کی طرح لڑو، قربان ہو جاؤ اور شہادت کے پردے کے پیچھے میرے آقا کوثر کا جام لیے انتظار کر رہے ہیں۔ کربلا میں اتر گئے اور جا کر لڑے۔ اچانک وہاں سے ایک آواز اٹھی، یا ابتا، بابا اپنے بیٹے کی خبر لینا۔ میرا حسین کربلا میں پہنچا، حضرت علی اکبر زمین پہ لیٹا ہوا تھا، بہت بڑا تیر آپ کے سینے میں کھپا ہوا تھا اور جو آسمان کی طرف بلند تھا۔ میرے امام نے اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں لے لیا، چاند سا بیٹا تھا۔ بیٹا 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 اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ بابا میں راضی ہوں، یہ تیر نکالیے، میں پھر اٹھوں گا، میں پھر لڑوں گا۔ تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا اور بیٹے نے باپ کے گود میں دم توڑ دیا۔ میرے امام نے کہا مولا تو اکبر لے کے راضی ہے نا، تیرا حسین راضی ہے۔ کاندھے پہ لاشا اٹھایا، لے آئے خیمے کی طرف۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، آپ نہیں اٹھ سکتے، آپ بیمار ہیں، شرعی عذر ہے، لہذا آپ نہیں جائیں گے۔ اے خیمے والیو میں جا رہا ہوں، میری وصیتیں یاد رکھنا۔ میری پہلی وصیت ہے صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا، سروں میں مٹیاں مت ڈالنا، نوحے مت پڑھنا، منہ پہ چماٹے مت مارنا، سینہ کوبیاں مت کرنا، کیونکہ یہ نوحے ہیں اور شریعت مصطفیٰ میں اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ لہذا صبر صبر صبر، ہم اجر والے ہیں اور اجر صبر والوں کو ملتا ہے، لہذا صبر کرنا۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے، ایسا بھی مشکل میدان آ جائے، پتہ نہیں کہاں پہ تم جاؤ گے، لیکن کبھی بھی اپنے پردے پہ آنچ مت آنے دینا۔ تو مصطفیٰ کی شہزادیاں ہو، تم فاطمہ زہرا کی شہزادیاں ہو، تمہارے پردوں کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، ہر حال میں اپنے پردے کا تحفظ کرنا ہے۔ اور تیسرا جیسا اعلیٰ وقت آ جائے، دشمن آنکھوں میں آنکھیں، چاہے موت سامنے کیوں نہ کھڑی ہو، کہیں مصطفیٰ کی شریعت کو جھکنے مت دینا، نبی کی شریعت کو جھکنے مت دینا۔ یہ تین وصیتیں کر کے، صبر و تحمل کی بات کر کے، میرا امام آخری دیدار کر کے چلنے والا تھا کہ خیمے والیوں نے کہا حسین ہمارے بھائی کٹے ہیں، ہم نے صبر کیا ہے، ہمارے بیٹوں کے لاشیں تڑپے ہیں، خدا کی قسم ہم نے صبر کیا ہے، ہمارے آن و محمد کے جگر پھاڑ دیے ظالموں نے، ہم نے صبر کیا ہے، ہم نے قاسم و عبداللہ کو تڑپتے دیکھا ہے، ہم نے صبر کیا ہے۔ حسین ہم نے علی کے چاند، علی کے لال 5 شہزادوں کو کربلا کی دھرتی پہ ہم نے ریت کے اندر ریت کو ان کے خون سے رنگین ہوتے دیکھا ہے۔ ہم صبر والیاں ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے۔ ایک قیامت ہے، ایک مشکل ہے جس نے بے چین کر دیا ہے، خیمے پہ قیامت ڈھا دی ہے۔ میرا حسین بولا کیا کہنا چاہتی ہو؟ حسین معاملہ یہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہم مکہ سے مدینہ سے مکہ سے کوفہ
کربلا میں بچ گئے ہیں, ہم یزیدیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, یزیدیوں کے فراق پہ پیرے ہیں, ہمارے پیاسے ہیں, لب پیاسے ہیں, گلے خشک ہیں, ہمارے سینے خشک ہیں. لیکن حسین یہ جو علی اصغر ہے نا, اس کی عمر 6 ماہ ہے, یہ نہیں سمجھتا ہم کربلا میں آئے ہیں. یہ مدینے میں بہت لاڈلا تھا, مدینے میں پانی مانگتا تھا تو اس کو دودھ پیش کیا جاتا تھا, اس کو شہد کھول کھول کے دیا جاتا تھا. یہ بھی 7 محرم کا ہمارے ساتھ پیاس کاٹ رہا ہے, اور اب اس کا حلق خشک ہو چکا ہے, اب اس کے لب خشک ہو چکے ہیں, اور اس سے رونا بھی مشکل ہے. کبھی روتا ہے نا, اور رونے کی جو آواز اس کی پھنستی ہے تو قیامت آ جاتی ہے, خیمے والیوں پہ قیامت آ جاتی ہے. حسین کبھی یہ اپنی سوکھی زبان نکال کر ماں کو دکھاتا ہے نا, ماں کا کلیجہ چیر دیتا ہے. کبھی پیاسی آنکھوں سے اپنی پھپھو کی آنکھوں میں ڈالتا ہے تو پھپھو کے سینے پہ قیامت توڑ دیتا ہے. حسین اصغر ہمیں تڑپا رہا ہے, اس کے لیے پانی کا بندوبست کر دیجیے. میرے حسین نے اٹھا لیا, کربلا کی ریت پہ کھڑے ہو گئے. یزیدیوں, میرے اون و محمد کو تم نے شہید کر ڈالا, میرے بھائیوں کو شہید کر ڈالا. یہ اصغر ہے, یہ پانی نہیں, یہ تلوار نہیں اٹھائے گا, یہ تیر نہیں چلائے گا. تمہیں ڈر ہے نا کہ میرے قافلے کو پانی مل جائے تو ہم تیر و تلوار میں طاقتور ہو جائیں گے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابھی میرے امام ان کو بتا رہے تھے کہ تم سنگ دل ہو. ایک ظالم نے اپنے لشکر میں سے ایسا ظالم تیر چلایا, وہ تیر ہواؤں کو چیرتا آ رہا تھا, فضاؤں کو پھاڑتا آ رہا تھا. علی اصغر کی گردن کتنی تھی, اتنی معصوم سی چھوٹی سی گردن تھی. اس گردن کو کس طرح تیر نے پھاڑا ہوگا, اور وہ پھاڑتا ہوا گردن کو چیرتا ہوا میرے امام کے بالوں میں پیوست ہو گیا. ادھر سے خون نکلا, لیکن اس گردن سے, وہ سوکھی گردن تھی, پیاسی گردن تھی, چند قطرے خون کے نکلے, میرے امام کے دامن پہ آ گئے. اللہ اکبر. امام نے بیٹے کی آنکھوں میں ڈالی, آنکھیں بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں, یہ آخری دیدار تھا, آنکھوں میں آنکھیں تھی. بیٹے نے یوں تڑپ کے جب آنکھیں بند کی نا, باپ پہ قیامت گزر گئی. ایک مصیبت تھی جو پہاڑوں کو ٹکڑے کر دیتی, زمین کو پاش کر دیتی, سمندروں کو دہلا دیتی, آسمان کا سینہ چیر دیتی. لیکن یہ حسین تھا, یہ مصطفیٰ کا نواسا حسین تھا. میرے حسین نے اپنے جگر پہرے کو, اس کے لاشے کو اپنے سینے سے لٹکا لیا, آنکھوں کو بند کر دیا, آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا, اور پتہ ہے کیا بولا؟ اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ بولنا. مولا اگر اکبر لے کے تو راضی ہے تو حسین راضی ہے, اصغر لے کے تو راضی ہے, تیرا حسین راضی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. میرا امام خیمے کی طرف بڑھا. خیمے والیوں نے یہی کہا, اصغر تو پیاسا تھا, وہ روتے ہوئے گیا تھا, خاموش ہو کے آ گیا ہے, شاید پانی مل گیا ہوگا, شاید پیاس بجھ گئی ہوگی. حسین میرے اصغر کو پانی مل گیا. فرمایا ہاں اب تیرا اصغر پیاسی آنکھوں سے تجھے نہیں رلائے گا, یہ سوکھی زبان نہیں دکھائے گا, یہ قیامت نہیں برسائے گا. اس کو پانی مل گیا ہے, نانا جان نے اس کو کوثر کا جام پلا دیا ہے. اس ماں کا جگرا جس نے سینے سے لگایا اور عرض کیا, مولا لوگوں نے بیٹے دیے ہیں, تو بڑے بڑے جوان بیٹے دیے ہیں, شکر ہے تو نے میرا دودھ پیتا اصغر بھی کربلا میں قبول کر لیا ہے. میرا امام اس طرح میدان کربلا میں لڑ رہا تھا کہ یزیدیوں کو محسوس ہوا آج ایک شخص پوری یزیدیت کو ختم کر دے گا. ان کے پاس کوئی صورت نہیں تھی کہ علی شیر خدا کا بیٹا حسین ان کے قابو میں آئے. بالآخر ان ظالموں نے ایسا ظلم کا مشورہ کیا, 20-25 لوگ تیر انداز جن کا نشانہ پختہ تھا, ان کو یوں دائرے میں کھڑا کر دیا. درمیان میں تنہا میرا حسین کھڑا تھا. واہ حسین, کتنے کمانوں میں تیر لگے تھے, اور ہر تیر کا نشانہ شبیر کی طرف تھا. واہ حسین, واہ حسین, یہ تنہا کھڑا ہے میرا حسین, واہ حسین, وہ جس کے لیے رسول پاک نے منبر چھوڑا تھا. واہ حسین, آج وہ تیروں کے نشانے پہ کربلا میں تنہا کھڑا ہے. واہ حسین, واہ حسین, وہ حسین جس کی پیاس میرے آقا اپنی زبان سے بجھاتے تھے, واہ حسین, آج وہ تیروں کے درمیان تنہا کھڑا تھا. واہ حسین کہ جس کو تکلیف نہ ہو, میرے آقا نے سجدے کو طول دیا تھا, واہ حسین, آج وہ کربلا میں تنہا کھڑا ہے میرا حسین. واہ حسین, میرا امام تنہا کھڑا تھا. ظالموں نے تیر کا نشانہ بنا کے ایک لمحے میں درجنوں تیر میرے امام کی طرف پڑے. کوئی سینے پہ برسا ہوگا, کوئی کاندھے پہ برسا ہوگا, کسی نے پیٹھ کو پھاڑا ہوگا, واہ حسین, کوئی پہلو کو زخمی کر گیا ہوگا.
میرا امام ایک ایک تیر برداشت کرتا رہا، جوان مردوں کی طرح کھڑا رہا۔ ظالموں نے بس نہیں کی، پھر وہ قریب آئے، بھالے برسائے، تلواریں برسائیں۔ ادھر دائی اجل، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آجا نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آجا۔ ادھر دائی اجل آواز دے رہا تھا، ارجعی الی ربک، لوٹا۔ ادھر نماز کا وقت تھا، میرے امام علی مقام کو تیر و تلوار نہ جھکا سکے، ظلم و جبر نہ جھکا سکا۔ میرا امام جھکا تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا، سر سجدے میں رکھ دیا۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ آج اللہ پاک کی ذات فرشتوں کو دعوت دے رہی ہوگی، اے ملائکہ، میں جب انسان کو پیدا کر رہا تھا تو تم کہہ رہے تھے انسان کو پیدا کر کے کیا کرے گا؟ آؤ دیکھو، جس انسان پہ تم ہنس رہے تھے آج وہ خدا کی توحید کا کس طرح پرچار کر رہا ہے۔ آؤ دیکھو، یہ انسان جس پہ اللہ پاک کی ذات فخر کر رہی ہے کہ میرے بندے میں ایسے بندے بھی ہیں۔ میرا امام سجدے میں ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ ظالموں نے اسی حالت سجدہ میں آپ کے مبارک سر کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ میرا امام سجدے میں ہے، سجدے میں قیامت تک رہے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو جس طرح دنیا سے جائے گا نیکی کی حالت میں، قیامت تک اس نیکی کا اجر پاتا رہے گا، اور قیامت میں اس کو اسی حال میں لایا جائے گا۔ بتاؤ کوئی ہے جس نے ایسا سجدہ کیا ہو؟ 1400 سال ہوئے، میرا حسین سجدے میں ہے، آج بھی سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں ہے، اور جب کربلا میں دنیا آئے گی تو میرا حسین سجدے میں آئے گا۔ دنیا سجدوں پہ ناز کرتی ہے، حسین وہ ہے جس پہ سجدہ ناز کر رہا ہے۔ اور میرے حسین کو داد تو دے، سبحان اللہ تو بولو، اونچا کیوں نہیں بولتے، گلے پھاڑ کے کیوں نہیں بولتے؟ میرے حسین کو داد دو نا۔ ہاں، دنیا سجدوں پہ ناز کرتی ہے، سجدہ میرے حسین پہ ناز کر رہا ہے۔ دنیا نمازوں پہ ناز کرتی ہے، نماز میرے حسین پہ ناز کر رہی ہے۔ دنیا دین پہ ناز کرتی ہے، دین میرے حسین پہ ناز کر رہا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ ہے، دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دین ہے، دین کی پناہ ہے۔ سر داد نہ داد، دست در دست یزید، سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حقا کے بنا الہ الہ است حسین، دین کی بنیاد کلمہ ہے، کلمے کی بنیاد کربلا کا حسین ہے۔ کس زبان سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، سبحان اللہ کو، بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس یزید کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات۔ دیکھ دو سوکھی زبانیں، دشنے گانے اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے، سر کٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے۔ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور سننا، غور سے سننا، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتا ہے سنی داستان اہل بیت۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے داد دینی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر! پیچھے والے سوچتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت! کیا بات ہے علامہ صاحب! 10 منٹ آپ کے لوں گا اور بات ختم کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ اسی طرح توجہ سے بیٹھنا، ورنہ میری تقریر کا مقصد فوت ہو جائے گا، انتقال فرما جائے گا۔ جو میں نے تقریر کی ہے نا، اگر آپ 10 منٹ آپ نے کسر پسر ادھر ادھر کیے نا تو مقصد ختم ہو جائے گا۔ میرے امام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ یزید کے اندر بہت سی برائیاں تھیں، اور اگر میرا امام یزید کی بیعت کرتا ہے تو یزید کے کالے کرتوتوں پہ حسینی بیعت کا پردہ آ جاتا،
اور لوگ کہتے کہ اگر یزید غلط ہوتا تو حسین بیعت کیوں کرتی، لہذا یزید شراب پیتا تھا، حسین نے بیعت کی تو شراب بھی پی سکتے ہیں۔ ایک شرابی کی بیعت کی، ایک بے نمازی کی بیعت کی، ایک جواریے کی بیعت کی، تو اس لیے میرے امام نے بیعت نہیں کی کہ حضور کی شریعت پر آنچ نہ آنے پائے۔ اب یزید کے اندر خباثتیں، برائیاں کتنی تھیں، میں ایک دو کا تذکرہ کروں گا، توجہ پوری دیں۔ پہلی بات، یزید رقص و سرود، موسیقی، مجرے کا شوقین تھا۔ اس کے محل میں کنجریاں، رنڈیاں آتی، ناچ گانا ہوتا، محفل سجتی، شرابیں پی جاتی۔ یہ یزید کی ایک خباثت تھی۔ کیا آج ہمارے مسلمان معاشرے میں مجرے نہیں ہو رہے؟ کیا کنجریوں کے ناچ ختم ہو گئے اس معاشرے میں؟ رنڈیاں نچوائی جاتی ہیں، کنجریاں نچوائی جاتی ہیں، نٹووں کو نچوایا جاتا ہے، شادی بیاہ پر محفل مشاعرہ کا نام دے کر بے حیائی اور فحاشی کی اور بےہودگی کی ہر حد کو پھلانگا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سارے مسلمان ہیں، حسینی ہو یا یزیدی ہو، ہم حسینی ہیں، نام حسینی ہے، کردار یزید والا ہے۔ میرا حسین تو نماز کے لیے جان دے گیا، شریعت کے لیے جان دے گیا، تم کیسے حسینیوں کے محفل موسیقی میں جاتے ہو؟ بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ رنڈیاں نچواتے ہو، تم کیسے حسینی ہو؟ محفل مشاعرے کرتے ہو، بے حیائی کے قصے سنتے ہو، شاعر و شاعری سنتے ہو، بتاؤ کس حساب سے ہم حسینی ہیں؟ حسینی کنجریاں دیکھتا ہے، رنڈیاں دیکھتا ہے، مشاعرے کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، یہ حسینی کام نہیں ہے، یزید کے کام ہے، یزید کے کام ہے۔ ایک دل پہ ہاتھ رکھ کر بات سنو، جب میرا حسین مکہ سے چلا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں عرب کا ایک مشہور شاعر فرزوق ملا تھا۔ حسین کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کوفے جاتا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے بلایا اس لیے جاتا ہوں۔ حسین میری ایک بات یاد رکھنا، اس نے جو شعر پڑھا تھا اس کا ترجمہ سنو۔ حسین، ان کے دل تمہارے ساتھ ہے، تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ دل کس کے ساتھ ہے؟ بولو، حسین کے ساتھ۔ تلوار کس کے ساتھ ہے؟ یزید کے ساتھ۔ مجھے کہنے دو، ہماری محفلیں، ہمارے لنگر، ہمارے اشتہار، ہمارے شہداء کربلا کی یادیں بتاتی ہیں کہ دل حسین کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے لوچ لفنگ، بے حیائی، بے پردگی، شرابیں، جوا، بدماشیاں یہ بتاتی ہیں کہ کردار یزید کے ساتھ ہے۔ مسلمان اگر حسینی ہے تو حسینی بن کے دکھاؤ۔ ان چیزوں سے اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، شہداء کربلا کو تکلیف ہوتی ہے ان گندے کاموں سے۔ آئیے، ایک تو یہ کام، میں دو تین باتیں کروں گا اس حوالے سے۔ دوسری بات، حضرت امام علی مقام نے بیعت نہیں کی کہ یزید جوا اور سود کا لین دین کرتا تھا، جواریہ تھا۔ یہ فینسیاں، یہ پھکے، یہ زی ٹی وی کی پرچیاں، یہ بیمہ پالیسیاں، یہ کرکٹ کے میچوں پہ شرطیں، یہ سارا جوا ہے، سارا سود ہے۔ سود کا ایک لقمہ ماں کے ساتھ برائی کے برابر، 7 نبیوں کے قتل کے برابر ہے۔ ہمارے معاشرے کو سود نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہم جوئے میں بری طرح پھنس گئے۔ میچ کرکٹ تھوڑی کھیلی جاتی ہے، اس پہ جوا زیادہ لگتا ہے، گیم تھوڑی ہے، جوا زیادہ ہے۔ نام کے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اسے مسلمانی کہتے ہیں، اسے حسینیت کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کی سنت کہتے ہیں، اسے حیدر کرار کی محبت اور اصحاب کی محبت کہتے ہیں۔ آخری بات پہ ذرا دور دوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ میرے حسین کا آخری کام تھا کہ آپ نماز میں تھے، اور میں نے مورخین کو پڑھا ہے کہ یزید کی جب پلیدیاں بتاتے ہیں تو پہلی بات بتاتے ہیں کہ یزید بے نماز تھا۔ حسین کی آخری بات ہے کہ وہ نماز میں جان دے گئے،
اور یزید کی پہلی پلیدگی یہ ہے کہ وہ بے نماز تھا۔ اب میرے بے نماز بھائی بتائیے آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں میرے بھائیوں؟ کہاں کھڑے ہیں بتائیے؟ ایک جماعت کا نام ہے پر بال آئینہ جماعتاں، دو سیاسی جماعتاں اتنے بیٹھیاں، ٹھیک ہو گیا؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ فلاں کے لیے کام کر رہا ہے، یہ فلاں کے لیے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ وقت آیا کہ جناب والا میرے فلاں جماعت والے انہوں وہ کھڑے تھی ونوں، انہوں نے انعام ملنا لے یا دوجی جماعت اللہ تے کوئی عذاب آون والے، ان دوجی جماعت والے بی جماعت والے اے جماعت وچ وڑ سن تے سیاپے نوے سن، کیوں جو کام انہاں واسطے کریندے رہن، نعرے انہاں دے مریندے رہن، طریقہ انہاں دا اپنا ہی رکھنے، ہن انعام دی واری آئی ہے تے مصیبت تو بچن دا ویلا ہے، اڈو انڈے وڑ سن تے رو تھکے نہ لگ سنے۔ کربلا میں یہ ضرور ہوگا، حسین ادھر آ جاؤ، یزید ادھر آ جاؤ۔ اگر بے نماز ہے یزید کی صف سے نہیں نکل سکے گا میرے بھائی، تو دوڑ کے نہیں جا سکے گا کہ حسینی قافلے میں کھڑا ہو جاؤ۔ حسینی صفوں میں کھڑے ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نام حسینی ہیں، نعرے حسینی ہیں، دل حسینی ہیں، لیکن نماز نہ پڑھ کر ہم بتاتے ہیں کہ کردار یزیدی ہے۔ حسین کربلا میں نماز کے لیے جان دے گئے۔ تو ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بیٹھا ہے، تیری نماز چلی جائے تجھے چنتا نہیں ہوتا، موبائل کھیل رہا ہے نماز چلی جائے تجھے چنتا نہیں ہوتا، تو گھر میں بیوی کے پاس بیٹھا ہے نماز چلی جائے تجھے چنتا نہیں ہوتا، تو ہٹی کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو پانی پلائی کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو کٹائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو جناب والا بجائی کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، گپ شپ کے لیے لوڈو چھاچ شطرنج۔ سن لو، اگر ساری دنیا کی دولت ایک طرف کھڑی ہو اور نماز ایک طرف کھڑی ہو تو دین کہتا ہے کائنات چھوڑ دے، نماز چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ بہت بڑی دولت ہے نماز۔ ایک صحابی روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ یہ جڑا امام دے پچھو ایسا پڑھ دے ہیں نا، امام کیتا ہے نا اللہ اکبر پہلی رکعت، جیسا ہی پہلو پچھو کیتا ہے جا اللہ اکبر، اس نو آدم تکبیر اولا، کیا آدم تکبیر اولا، پہلی تکبیر امام دے نال۔ اگر اے ونجے نا بندہ، یعنی پہلی رکعت تو راہ گئی ہے، تو آدم تکبیر اولا تو راہ گیا، تکبیر اولا فوت ہو گئی، نماز ہی پڑھیس، جماعت نالی پڑھیس، لیکن تکبیر اولا راہ گئی۔ ہاں میرے آقا پاک نے پوچھا صحابی روندہ کیوں ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا مال دا بھرا ہویا بیری جہاز آندہ بھی آئی، اتے مال ساز و سامان ہر شئی ڈوب گئی، زندگی دی جڑی گونی آئی نا پونچی آئی وہ ساری برباد۔ حضور فرمایا میں سمجھائے تیری تکبیر اولا راہ گئی ہے، میں سمجھے تیری تکبیر اولا راہ گئی، نماز نہیں۔ حضور فرمایا دنیا وما فیہا، اے دنیا تے دنیا دے اندر جو کچھ خزانے سونا چاندی ہیرے جواہرات محل، اے ایک پاسے تے تکبیر اولا ایک پاسے۔ اے دوستو تکبیر اولا ہے تے وہ نماز کے دی شان علی ہو سی، تے نماز جہاں دی مرضی، نمازی راہ ہی کونی گئے، سیدھی نماز آندھی کونی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نو ہمت حوصلہ تے لمبی عمر عطا ہے۔ ایک دعوت اسلامی دا کام شروع کیتا دیہات تے کچے تے تھلاں دے وچ ون کے اے جناب فیضان مدینہ تے مدرسۃ المدینہ تے جامعۃ المدینہ بنا کے اے ان پڑھ لوگاں دے گھر ون کے انہاں نو دین سکھائندے پے۔ او بھائی جتھے کل دین دا نشان کون آئی اتھے علماء پیدا ہو گئے، بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر خضری عطا فرماوے، پوری دنیا کے اندر دین دا کام۔ میں آدھے پہ نیچے کوئی نیڑے فیضان مدینہ ایتھے ہی ماشاءاللہ اس کو امام دنال فیضان مدینہ بڑھ گئے، ساتھ ساتھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرماوے۔ ایتھے جو فیضان مدینہ ہی بن چکا ہے، مدرسۃ المدینہ ہی قائم ہے، اور جناب ایتھے علماء بھی بن دے بن۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو مکمل دین پائے تکمیل پہنچاون دی توفیق عطا فرماوے، درس نظامی مکمل دی توفیق عطا فرماوے۔ انہاں تھلا کچا صرف اتھے نہیں دوستو، میں اس نے مدنی چینل تے حیران ہو گیا، بھائی غلام حبیب اتاری صاحب رسول اللہ برمنگم دے اندر، انگلینڈ دے اندر برمنگم ایک ایسی جگہ آئی، ایک ایسا مکان آئی، اتنے شیطان دی پوجا کیتی ویندی آئی، تلے کالوک، اڈے کالوک، سوری کالوک،
تے اندر با کے وہ شیطان دی پوجا کرے اتھے اسا انہاں نال سودا لایا کہ اے جہاں بیچو اسا انہاں کول او جہاں ملتے گدی وقت اسی حالات اسا تبدیل کیتے وقت اتھے اسا مسجد تے مدرسہ قائم کیتا اتھے اللہ دا قرآن پڑھی دا پیا 5 وقت نماز پڑھی دی پئی جتے شیطان دی عبادت تھی گئی اتھے مسجد بھی بن گئی مدرسہ ہی بن گئے اللہ رسول دی اطاعت دی گل بھی ہو رہی ہے بہرحال دوستو اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے خدا دی قسم ہے دین دا کام کرن دا حق ادا کریں ہاں ہون توارے نال میں گل اے کریں دا پیا اتھے سیدھی نماز بھی نہیں آندی کہنے پوچھو نا نماز ثنا سیدھی نہیں سنا سکدا الحمد سیدھی نہیں سنا سکدا پوری نماز ہی اوکھی سوکھی کہیں وہاں کے جڑے تا اتحیات تے اڑکھلو رہن کہیں درود شریف سیدھا نہیں آندا کہیں دعائے قنوت نہیں آندی 6 کلمہ دی گل کرو تو قسم موت پوے دی 6 کلمے آل وہ ایک ہی اوکھا آندے تے 6 کون ایمان مفصل تے مجمل وہ کیسے ہوندی ہے ایمان نہیں اشکتاں دا ہی پتہ کونی ایسا مسلمان بنے بدیاں اور کوئی گل میری منو یا نہ منو میں پتہ نہیں تقریباً 1 گھنٹہ تے 40 منٹ میں بولا بیٹھا ہوں پسینہ مینوں آیا چنگا ہے ٹائم میں توارا بھی چنگا کیتا ہے بھائی مہر اللہ دیتا اللہ انہاں نوں بہوں دے وے انہاں خرچہ بھی چنگا کیتا ہے تے ہوں اے آیاں بیٹھیاں سنے سنائے واہ واہ کوئی چول شول ہی پکے ہو سن چول ہی پکے پے ہو سن ماشاءاللہ ہوں چول ہی کھساں خرچہ چنگا تھی گیا اسی بھائی دا بھی تسیں کام کار چنگے چوکے چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو سو سفر میرا بھی ڈاڑھا ہوکھا ہے جھانگ دیا ساری سڑکاں انہیں گڑپاں تباہی بربادی مچی پئی ہے یہ سارے دا یہ مقصد ہے آؤ باؤ کھاؤ تے ونجو نہیں دوستو آئے اسے تا کچھ ہور اسے ہون بنیاں تا کچھ ہور تھی کہ اگر ایک بندہ بھی بے نماز آئی تے نمازی بن کے لگا گیا ہے نا جلسے دا حق ادا ہو گیا ایک بندہ بے نماز آئے تے نمازی بن کے لگا گیا اور جیڑی اگلہ میں کیتی ہیں اگر ہون بھی بے نماز تو نمازی نہیں بننا وطین تو وڈا بے حیاء ہے ہی کونا اتنی اگلہ بھی تیرے دل نے جنن اتر دیا ودوان کے اپنے دل تے ماتم کر تے ہدایت دروازے بند تنین تھی گئے سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون ایدی تصویر تا نہیں بن گیا کتھائی یار قرآن حدیث عمل نہ کر اثر نہ کرے بندے تھے اور دل لے اور بندہ انسان ہے سنو حضرت عمر بن خطاب فجر دی نماز پڑھان دے پہن حملہ ہویا شہید ہو گئے حضرت سیدنا عثمان غنی قرآن پڑھ دے پہن حملہ ہویا شہید ہو گئے حضرت علی پاک شر خدا نماز پڑھان دے پہن حملہ ہویا شہید ہو گئے حضرت امام حسین شہید کربلا نماز دے اندر حملہ ہویا شہید ہو گئے پتہ چلا صحابہ دا پیغام بھی نماز ہے اہل بیت دا پیغام بھی نماز ہے پڑھسو یا کونا پڑھسو اپنا بھلا کرنا نہیں پڑھسو دعا قبول تھی سنے چہرے تے نور آسنے گھر لڑائی فساد ختم تھی وے سنے اولاد آنکھا منے سنے تھوڑی روزی چی اللہ زیادہ برکت فرما دے سنے گھروں بیماریاں نکل وے سنے گھارے سکون تے امن آوے سنے ڈیڑے 4 سال زندگی دیں اللہ سونی زندگی دیں دے نمازی نو بڑا سکھ دیں دے بڑے سونے دے حالے گزر سن تے جلے موت آسینا موت تا فرشتہ بعد چاونے نبی پاک نے دیدار پہلے کراونے مرر تو بعد زمین جائیداد جگیر سب کچھ تھا ہی اسی نال ونجن علی شے نماز ہو سنے میرے بھائیو اور بھائی خدا دا نام منو اپنے آپ تے رحم کرو نماز نہ پڑھسو میرا کچھ نہیں ونجنا دوزخ تسا سڑنے نماز نہ پڑھسو میرا کچھ نہیں ونجنا قبر چ ٹاں ٹاں تیں کرنے قیامت وچ عذاب اشتے مبتلا ہونے خدا دے قہر تے جبر خیر و خشب دا سامنے تیں کرنے حضور نے تو امت شامل ہی نہیں کرنا ہے بے نماز دے میں نال تعلق کیا ہے میرے حسین تا منہ متھے نہیں لاؤ رہے بے نماز تے حسین تا تعلق واسطہ کیا ہے یزید بے نماز نہیں میرے حسین کٹ گئے ہاتھ نہیں دیتا تے بے نماز میرے حسین کے لیے متھے لے سی اس واسطے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے مسجد ہے کوئی آسو او سامنے جو مسجد کھلی ہے جڑے گوانڈی مسجد تے 9 بجے دے میں انہاں نو کیا کھاں یہ مسجد ہو سی تے تمہارا گریبان ہو سی یہ مسجد نو آباد کریں نے دعا کریں دیئے یا اللہ تیرا گھر آباد کر رہے ہیں تو انہوں نے گھر آباد فرما مسجد نو ویران کرنا لے ہو تمہارے گھر آباد کریں نہیں تھی سکتے بہرحال نماز تو بڑی روئے زمین تے کوئی قائم کوئی دولت کوئی بہت بڑی دولت انہیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے ہائے کوئی کھوٹا ہو گیا نا کھوٹا نماز دا میں تو کھول کے پلاواں کو ٹیکا ہو گیا نا
تو میں یہ ویکسینہ لگ دیا پہ اننا انہا نماز اللہ ٹیکہ بھی لازمی کر چھوڑا کہ کنا یا ہاں دا پھڑاس کٹ سکنا ہاں دا بھار کٹ سکنا یا رو رو کے تڑپ تڑپ کے فریاد کر سکنا کہ میرے بھائی بس کر نماز پڑھ جائے پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے پرساں یا کہنا پرساں دسو پرساں یا کہنا پرساں دوستو اگر گفتگو سوان تو بات دل منے دا بھی ہے کہ ہر مسلمان نو 5 وقت دی نماز ضروری ہے اور یہ قرآن پاک دا حکم ہے آقا پاک دی شریعت دا حکم ہے یہ صحابہ کرام دی تعلیم ہے اور کربلا والا دی تعلیم ہے تو وقت آج وعدہ کر کے اٹھے ہونے نماز پرسوں کہنا پرسوں یہ پرسوں ذرا ہاتھ کہو جا یہ پرسوں ہاتھ چاہو جا نماز پڑھیں گے ہاتھ تلے نہیں کرنا ہاتھ تلے نہیں کرنا دو ہاتھ چاہو ذرا سدھے کرو ہون آنکھو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اچھا کو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے مر جائیں گے نماز قضا نہیں کریں گے اللہ پاک سب نو 5 وقت نماز دی توفیق عطا فرماوے نماز اثر دا ٹائم ہو گئے اور ان بیان لمبا میں کرنا سکدا میں نے 6 تک آکھائی میں 6 تک واتی جڑا نہ تگا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبولیت عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ